السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے تو کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں، اپنے پیاروں کے درمیان ہوں اور اپنے عزیزوں کی دعاؤں کے حصار میں رہیں ہمیشہ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، ناول جس کا نام ہے عشق نایاب. مصنف ہیں فرحان خان. قسط نمبر 6. رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور وہ ہنوز وہیں بیٹھا تھا. آنسو نکل نکل کر خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کو تھوڑا سکون آ گیا تھا. ایک آگ جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی بتدریج اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی تھی. جنون عشق تھا تو کٹ جاتی تھی رات باتوں میں، سزائے عشق ملی تو لگتا ہے ہر لمحہ صدیوں سا. اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی. لوگوں کا ہلہ گلہ ابھی بھی جاری تھا. لاڈلی اس کو ڈھونڈتی وہاں آ گئی. ایسی حالت میں اسے زمین پر بیٹھے دیکھ کر وہ تو کٹ ہی گئی. تیزی سے اس کی طرف آئی. برو یہ کیا؟ کیوں اپنے آپ کو اذیت دیتے ہو اور ساتھ مجھے بھی پریشان کرتے ہو؟ یہ تو مجھے ہانیہ نہ بتاتی کہ تم یہاں بیٹھے ہو تو میں تو ساری رات تم کو ڈھونڈتی رہتی. لاڈلی دکھ سے اس کو اٹھاتے ہوئے بولی. پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اس نے ملتجیانہ انداز میں بہن کی منت کی، اور وہ کہاں سننے والی تھی اس کی ایک بھی. واحد وہ تھی جس کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی تھی. بس اب اور ایک لفظ مت کہنا. آپ کے یہ ڈرامے میری جان لے لیں گے کسی دن. انتہائی غصے میں کہتی وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ کھینچنے کی ناکام کوشش کرنے لگی. وہ بھی ایسے ہی روتی ہوگی. ہاں مجھے پتہ ہے اس کا. ایک منٹ نہیں رہ سکتی تھی وہ میرے بغیر. کتنا تڑپتی ہوگی وہ. میں جانتا ہوں اسے اچھی طرح سے. وہ اپنی رو میں ہی بولے جا رہا تھا. میں نے کیا بھی تو بہت برا نا اس کے ساتھ. میری سزا ہے یہ کہ میں بھی تڑپوں. وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر آنکھوں میں آئے آنسو پہنچتا ہوا بولا، اور لاڈلی نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا. جو بھی ہو، وہ جتنا مرضی اداس ہو پر رویا وہ کبھی نہیں تھا. لاڈلی کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں. وہ اپنے ساتھ لگا کر اس کے شانے سہلانے لگی. برو پلیز چپ ہو جاؤ. اللہ پر یقین رکھو. اگر تم کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو وہ ضرور تم کو دوبارہ ملے گی. پہلے بھی تم نے میری بات نہیں مانی. خدارا اب تو مان جاؤ پلیز. لاڈلی نے اسے سمجھایا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر جان سے عزیز بہن کو دیکھا. کیا واقعی مجھے مل جائے گی نا؟ وہ لہجے میں بے یقینی تھی. ہاں مل جائے گی. یقین رکھو اور دعا کرو. دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں برو. لاڈلی نے پیار سے اسے دیکھا اور اٹھا کر اپنے ساتھ لیے کمرے میں چل دی. رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور رون کے دم توڑ چکی تھی. کمرے میں آ کر وہ چیئر پر بیٹھ گیا اور لاڈلی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی. تم نے ہانیہ کو کیا بولا ہے؟ وہ تم کو پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے. لاڈلی کے انداز میں نفرت واضح تھی. کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. یار میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں. اب تو اس تنہائی سے مجھے خوف آتا ہے. لیکن وہ میرے مزاج کی نہیں ہے. اسے سارے کام جلدی جلدی کرنے کی عادت ہے. اس لیے میری اس سے نہیں بن سکتی. اور پلیز آئندہ جب وہ ساتھ ہو تو مجھے مت بلانا. 1-2 دن اور رہے گی یہاں، پھر اس نے چلے جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ٹائم وہ یہاں گزارے اچھا ہی گزارے. شہیر نے اس کا غصہ نیچے لانے کی کوشش کی. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی لاڈلی نے ہانیہ کو بے عزت کر کے رکھ دینا ہے. اوکے برو، میں نہیں بلاؤں گی آپ کو، نہ کبھی اس سے سامنا کراؤں گی آپ کا. جس چیز میں میرا بھائی خوش میں بھی اسی میں خوش. لاڈلی نے پیار سے اسے دیکھا. واقعی وہ اس کی باتیں سن کر نارمل ہو چکی تھی. اس لیے اس کو سونے کا بول کر کمرے کی لائٹ آف کی اور باہر نکل گئی. ساری رات جاگتے میں گزر گئی. شہیر کے جانے کے بعد بھی کافی دیر وہ بالکنی میں کھڑی رہی. پھر اندر آ کر چیئر پر بیٹھ گئی اور آج کی ہوئی ملاقاتوں کو سوچنے لگی. پہلے ٹریل، پھر گم ہو جانا، پھر واپسی، پھر شہیر کا اس کے کمرے میں آ جانا، سب اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا. حیرت کی بات تھی کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی وہ پرسکون تھی. شہیر کی حرکتوں پر اسے ہنسی آ رہی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا سوبر اور ایٹیٹیوڈ والا بندہ ایسی بچوں جیسی حرکتیں بھی کر سکتا ہے. لیکن نایاب کے سامنے وہ بچوں کی طرح ضد کرتا تھا اور نایاب کو اس کا ضد کرنا اچھا لگنے لگا تھا. اگر شہیر کو اپنی بات منوانی آتی تھی تو اسے بھی اس کی باتیں ماننا اچھا لگتا تھا. ہاں غصہ کرو تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی. پھر چاہے کوئی لاکھ کوشش کر لے اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی تھی. لیکن جس طرح شہیر اسے ٹریٹ کرتا تھا وہ پگھل ہی جاتی تھی. صبح کی اذان کی آواز کان میں پڑی تو اٹھی اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. پھر دعا کرتے ہوئے اس نے شہیر کی بخیریت واپسی کی دل سے دعا کی اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. تھوڑی دیر ہی آنکھ لگی ہوگی کہ الارم کی آواز سے ایک دم جاگ پڑی. نیند ویسے بھی ابھی کچی تھی. اٹھ کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگی. ٹائم سے آفس پہنچی اور اپنے کیبن میں آ کر اسٹرانگ سی چائے کا آرڈر دیا. لیپ ٹاپ کھول کر میز پر رکھا اور اپنے کام میں جٹ گئی.
اسے بہت سارا کام کرنا تھا۔ شہیر تو اس کے سر پر پورا آفس لاد کر خود پیرس جا رہا تھا، لیکن اسے ابھی بہت سی چیزوں کی تیاری کرنی تھی۔ دوپہر تک وہ سارا کام فائنل کر چکی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ باس کالنگ دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہیں جناب، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہیر نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ تم تو گھر جا کر گھوڑے گدھے سب بیچ کر سو گئے تھے نا؟ مجھے آفس آنا تھا، کام کرنا تھا، ورنہ میرے باس کو جانتے ہو نا، کام کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، انتہائی کھڑوس انسان ہے وہ عجیب سا منہ بناتے ہوئے بولی تو شہیر کا ایک جاندار قہقہا اس کی سماعت میں اترا۔ ارے جناب، وہ تو باقی لوگوں کے لیے ہوں نا، تم ان سب رولز سے آزاد ہو۔ شہیر نے گویا احسان جتایا۔ ہا اتنے نہ بنے آپ، میں سب جانتی ہوں کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو آپ نے مجھے بھی رگڑ دینا ہے، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ آپ نہیں تم، مجھے تمہارے منہ سے تم سننا اچھا لگتا ہے۔ وہ ابھی تک اس کی آپ اور تم میں الجھا ہوا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے؟ وہ برجستہ ہی پوچھ بیٹھی۔ جتنا ایک رکشے والے کو سواری کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ شہیر کا فوراً سے جواب آیا تو وہ اس کی مثال پر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ کب کی فلائٹ ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ 8 بجے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، تو صبح 5 بجے تک میں پیرس میں ہوں گا۔ شہیر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اوکے، خیریت سے جاؤ اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ اس نے شہیر کو دعا دی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ اتحاد ایئر ویز کا طیارہ پیرس لینڈ کر چکا تھا۔ شہیر کافی حد تک تھکا ہوا تھا، اس لیے فوراً سے ہوٹل کا رخ کیا، فریش ہو کر آرام کیا اور پھر ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کام سے نکل پڑا۔ وہ بہت بار پہلے بھی پیرس آ چکا تھا، لیکن ایسی بیزاری اور بے چینی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بہت غلطی کی تمہیں ساتھ نہ لا کر، اس نے نایاب کو یاد کرتے ہوئے افسوس سے خود کو کوسا۔ کاش تم ساتھ ہوتی تو یہ سارا ماحول ہی رنگین ہوتا۔ نایاب کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ جہاں جہاں سے اسے مال درکار تھا، ان سب کمپنیوں کے ہیڈ آفس جانا تھا اسے۔ کام آسان نہیں تھا، لیکن وہ اسی کام کے لیے آیا تھا۔ جو مال وہ پسند کرتا، اس کی ڈیٹیلز وہ نایاب کو واٹس ایپ کر دیتا اور صحیح معنوں میں گھن چکر بنا وہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھرتا رہا۔ آخر کار کام نپٹاتے نپٹاتے اسے 2 سے 3 دن لگ ہی گئے۔ آج اس کا سارا کام مکمل ہو گیا تھا اور وہ ریلیکس سا کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ گھر والوں کے لیے تو شاپنگ کی ہی نہیں، وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا اور فوراً سے اٹھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ آج کا ہی دن بچا تھا اس کے پاس، تو اسے آج ہی سارے کام نپٹانے تھے۔ باہر نکلا تو رنگ و نور کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس نے سب کو ذہن میں رکھ کر شاپنگ شروع کر دی۔ جب ساری شاپنگ سے فارغ ہو گیا تو ہوٹل آ گیا، سامان کمرے میں رکھا اور پھر سے باہر نکل گیا۔ اب اسے نایاب کے لیے کچھ لینا تھا اور یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے کچھ لے رہا تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا لے۔ سامنے موجود جولری شاپ پر اس کی نظر پڑی تو بنا سوچے ہی اس میں داخل ہو گیا۔ سامنے شوکیس میں لگے زرق برق زیورات آنکھوں کو چندھیا رہے تھے۔ پاس ہی ایک نازک سی لڑکی شوکیس کے ساتھ کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ اسے بتایا کہ وہ اپنی دوست کے لیے کچھ لینا چاہتا ہے۔ دوست یا محبت؟ لڑکی نے اس کی طرف دیکھ کر کنفرم کیا۔ محبت، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنی جلدی محبت کیسے کر بیٹھا۔ اگر ایک وہ رات بیچ میں سے نکال دی جاتی تو وہ دوست ہی تھے، لیکن وہ ایک ساری رات ساری دوستی پر بھاری پڑ گئی تھی جب اس نے نایاب کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ہاں، محبت تو تب ہی ہو گئی تھی۔ کتنی دیر وہ دنیا جہان سے بیگانے چمٹے رہے تھے، کتنے سکون کے لمحے تھے وہ۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا لمحہ کون سا تھا تو یقیناً اسے وہی وقت یاد آتا۔ ایکسکیوز می سر، وہ لڑکی اسے کب سے متوجہ کر رہی تھی، لیکن وہ خوابوں میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ دھیان ہی نہ دے سکا۔ اب کی بار اس لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یس پلیز، اور لڑکی نے اس کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی، ایک انگوٹھی اور دوسرا لاکٹ۔ یہ 2 ہمارے ٹاپ سیلنگ آئٹمز ہیں، اس کے علاوہ اگر کچھ اور چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ لاکٹ میں اور ویرائٹی دکھائیں، اس نے لاکٹ فائنل کرتے ہوئے کہا اور وہ اسے سائڈ پر پڑے شوکیس کی طرف لے گئی۔ وہاں اسے ایک لاکٹ پسند آ گیا۔ وائٹ گولڈ میں بنے اس لاکٹ کی چین ایسی تھی جیسے بہت سارے پتے آپس میں جڑ کر ایک ٹہنی بناتے ہوں، اور لاکٹ ہلالی چاند کی شکل کا تھا جس پر ستاروں کی جگہ 3 عدد ہیرے جگمگا رہے تھے۔ نازک سا وہ لاکٹ دیکھنے میں اپنی مثال آپ تھا، اس لیے اس نے دیکھتے ہی فائنل کر دیا۔ آپ کی چوائس یقیناً لاجواب ہے۔ نازک سے ڈبے میں اسے ڈالتے ہوئے وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ پیمنٹ کر کے دکان سے باہر نکل آیا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے نایاب کے لیے سب سے قیمتی تحفہ لیا ہے، اور لیتا بھی کیوں نہ، وہ تو اس کی زندگی کا سب سے خاص اور قیمتی سرمایہ تھی۔ سرشار سا وہ جھومتا ہوا واپس ہوٹل آیا اور پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر کی فلائٹ تھی اور اس کا دل مچل رہا تھا۔
اس کا بس چلتا تو وہ غائب ہو کر پاکستان پہنچ جاتا اور نایاب لاکٹ اپنی نایاب کو اپنے ہاتھوں سے پہناتا۔ 5 دن کیسے گزرے اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ آفس میں کام میں مصروف رہی۔ شہیر روزانہ اسے کافی مواد بھیج دیتا جسے فائنل کرتے کرتے اسے رات ہو جاتی، اس لیے گھر بھی دیر سے جانا ہوتا تھا۔ آج اس کا سارا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے ٹائم سے گھر آ گئی۔ بھوک ویسے بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ آج اس نے واپس جو آنا تھا۔ شہیر نے اسے بتایا تھا کہ وہ رات کی فلائٹ سے آئے گا اور ابھی تو صرف رات کے 9 ہی بجے تھے۔ شاید وہ جہاز میں بیٹھ گیا ہو، اس نے خوشی سے سوچا۔ کتنا مزہ آنا ہے، پورے 5 دن سے اسے نہیں دیکھا، اس نے خوش ہو کر سوچا۔ دل کو ایک بے چینی سی ہونے لگی تھی، بھوک بھی کم لگتی تھی، دماغ ماؤ سا رہتا تھا اور دل کی دھڑکن کبھی بہت بڑھ جاتی تھی۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو شہیر سے ملنے کے بعد اس میں آئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ساری نشانیاں محبت کی تھیں جو اپنی پوری شدت سے اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ ہاں، نایاب ظہیر محبت کے سمندر میں قدم رکھ چکی تھی، بے رحم اور باغی جو اپنے ساتھ سب بہا کر لے جاتا ہے۔ سوچوں میں کھوئی اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک اسے پھر سے بالکنی والے شیشے پر کچھ لگنے کی آواز آئی۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اچانک وہ چھلانگ مار کر بستر سے اتری اور سیدھی بالکنی میں جا پہنچی۔ سامنے سڑک کے پار وہ اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور وہ تو جیسے بے خود ہو گئی۔ شہیر نے اسے غلط وقت بتایا تھا، وہ آ نہیں رہا تھا بلکہ آ چکا تھا۔ اف، اس نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے گھورا اور شہیر اسے وہیں رہنے کا اشارہ کرتے دیوار کی طرف آیا۔ وہ بھاگ کر اندر کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر کے واپس ہوئی۔ تب تک وہ بالکنی میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بالکنی کا دروازہ عبور ہی کرنے لگی تھی کہ شہیر اسے دھکیلتا اندر لے آیا۔ اس کے سامنے رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہزاروں دیے روشن تھے۔ وہ سن سی ہو گئی تھی۔ دونوں ایک جیسے ہی تھے، ساکت کھڑے، پاگل پاگل سے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی کھانے کا پوچھنے لگی اور اس نے بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھوکا ہونے کا عندیہ دے دیا۔ وہ کمرے سے نکل کر دبے قدموں کچن کی طرف چل پڑی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں محبت ہو جائے گی، اور سوچا بھی تھا تو ایسے ملنے کا تو بالکل بھی نہیں۔ سامان ٹرے میں سجائے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہیر دیوار پر لگی اس کی تصویر میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے کھنکھارا تو وہ اچھل کر سیدھا ہوا۔ ڈرا ہی دیا یار، میں سمجھا پتہ نہیں کون آ گیا۔ شہیر اس کی طرف دیکھتا ہوا دھیرے سے بولا۔ تو ہوش میں رہا کرو نا، ہر وقت تو تم ٹن رہتے ہو۔ اس نے کھانے کی ٹرے سامنے رکھتے ہوئے اسے جگت ماری اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شہیر نے نوالا بنایا اور اس کے منہ کے سامنے کر دیا۔ اس نے ایک گہری نظر شہیر پر ڈالی اور منہ کھول دیا۔ پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو کھلاتے رہے۔ نایاب کو بہت اچھا لگا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بنانا اسے بہت پسند تھا اور شہیر اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ کھانا ختم کر کے اس نے ٹرے سائڈ پر کی اور کارپٹ پر ہی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گئی۔ شہیر اس کے سامنے بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسا رہا تمہارا ٹور؟ اس نے شہیر سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ سچ پوچھو تو تمہیں ساتھ نہ لے جا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، شہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو وہ اس کو دیکھے گئی۔ وہ شکل سے ہی کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کیا ہے۔ وہ ایک دم سے کچھ یاد آ جانے پر سیدھا ہو کر بیٹھا، جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جولری باکس باہر نکال لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اشتیاق سے دیکھتے ہوئے شہیر سے پوچھا۔ وہ باکس ہی اتنا پیارا تھا کہ اپنے اندر موجود چیز کے قیمتی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ شہیر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے باکس کھولا اور اس میں سے لاکٹ باہر نکالا۔ باہر سے آتی روشنی میں وہ دمک رہا تھا۔ واؤ، بہت خوبصورت، زبردست، اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل سکے۔ شہیر نے لاکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے لاکٹ ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نیچے کر کے دیکھا اور اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے اپنے بال گردن سے ہٹا کر آگے کر دیے۔ 1 منٹ، شہیر بے چینی سے بولا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے جب یہ لیا تھا تو سوچا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے تمہارے گلے میں پہناؤں گا۔ شہیر نے بے چینی سے اپنی بات مکمل کی اور اس نے بغیر کچھ کہے لاکٹ شہیر کی طرف بڑھا دیا اور خود رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ شہیر نے لاکٹ ہاتھ میں لیا اور اس کی گردن میں پہنایا تو اسے شہیر کے ہاتھوں میں واضح لرزش محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لاکٹ اپنی پوری آب و تاب سے اس کے گلے میں جگمگا رہا تھا۔ بہت پیارا ہے، بہت مہنگا ہوگا نا؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ پہلے نہیں تھا، لیکن اب تمہاری گردن میں آ کر یہ ہیرے اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگے ہیں۔ شہیر نے شیشے سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے بہت شوق تھا ڈائمنڈ پہننے کا، آج تم نے وہ پورا کر دیا شہیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ گھنی پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ تھینک یو مت بولو، یہ میں نے بہت دل سے لیا ہے تمہارے لیے۔ شہیر کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک رہے تھے۔ اسے ہمیشہ دل سے لگا کر رکھنا، کبھی مت اتارنا۔ یہ تمہارے گلے میں رہے گا تو تم کو میری بے خودی کی داستان سنائے گا۔ شہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور وہ نظریں چکا گئی۔
شہیر کو اس کا اس طرح گھنی پلکیں جھکانا پاگل کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے اور وہ کرنٹ کھا کر ایک دم سے مڑی۔ اسے کچھ ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ شہیر کے بے لگام جذبوں کو قابو کرتی تھی جو ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے۔ اگلے دن صبح ہی وہ واپسی کے لیے نکل پڑے۔ وہ بہت نارمل انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ ہانیہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بری طرح تپی ہوئی لگتی تھی۔ اتنی بے عزتی تو ساری زندگی میں اس کی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس لڑکے نے تو ایک دم اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، جبکہ لاڈلی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انجان بنی نارمل انداز میں دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر رات کو اس کا بگ برو اسے منع نہ کرتا تو وہ ابھی تک ہانیہ کو ذلیل کر چکی ہوتی۔ وہ دونوں سے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی جیسے رات ہوئی بات کے بارے میں وہ کچھ نہ جانتی ہو، لیکن دونوں کی جانب سے ہوں ہاں سے زیادہ کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ہانیہ بغیر کچھ کہے دروازہ زور سے بند کرتی اندر چلی گئی تو لاڈلی نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ جو بھی تھا اسے اپنے بھائی کا ہی ساتھ دینا تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ سلام کر کے گاڑی سے اتری تو وہ وہیں سے گاڑی موڑ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ گھر جاتا تو ایک نیا سین بن جاتا کیونکہ ہانیہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے لازمی کوئی ڈرامہ کرنا تھا اور شہیر کو کٹہرے میں کھڑا ہونے سے چڑ تھی۔ آفس کے مین ڈور کے سامنے گاڑی روکتا وہ باہر آیا، چابی گارڈ کو دی اور اس کا حال احوال پوچھ کر وہ اندر بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے چائے کا آرڈر دیا اور لیپ ٹاپ کھول کر نئے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز دیکھنے لگا۔ کل ہی اس کو میل آئی تھی کہ ایک فارن کمپنی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لیدر انڈسٹری کی ایک برانچ وہاں بھی کھولے، اور جگہ دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ میل اس کو زورخ سے آئی تھی۔ اس کمپنی کا ہیڈ آفس زورخ میں ہی تھا، لیکن انہیں اس کی لیدر انڈسٹری کی برانچ الپس میں چاہیے تھی۔ الپس سے قریب ترین شہر انٹرلیکن تھا جہاں اس کو اپنا سارا سیٹ اپ لگانا تھا۔ انٹرلیکن کا نام پڑھتے ہی اس کو بہت عجیب سا احساس ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ الپس اپنے قدرتی نظاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ سبزے سے ڈھکے پہاڑ اور ان پر بل کھاتی سڑک دور تک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے قریب ترین شہر اور سیاحتی مقام انٹرلیکن ہے جہاں کی آبادی 5,2500 کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک وادی نما شہر ہے جس کے دونوں طرف 2 جھیلیں واقع ہیں۔ لیک تھن اور لیک برائنس کے درمیان واقع یہ شہر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے، اور 2 جھیلوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے ہی اس کا نام انٹرلیکن ہے۔ وہ کافی دیر تک ای میل پر نظریں جمائے کھویا رہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے رضامندی کا جواب ٹائپ کر کے میل واپس ان کو بھیج دی۔ اسے ہر صورت جانا تھا اور وہ جگہ تو ویسے ہی اس کے لیے بہت خاص تھی، اور کیوں خاص تھی یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پہلے وہاں نہیں گیا تھا، لیکن اسے الہام ضرور ہو رہا تھا کہ وہاں جو بھی ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسے شروع سے ہی اپنی چھٹی حس پر بہت اعتماد رہا تھا اور آج وہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ اسے وہاں جانا چاہیے، اسی لیے اس نے فوراً سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ انٹرکام اٹھا کر اس نے اپنے متعلقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بلایا اور فون رکھ کر سوچ میں ڈوب گیا۔ جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا ورنہ بہت دیر ہو جاتی، اور دیر وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سارا دن مصروفیت اور ہنسی مذاق میں گزر گیا۔ دوپہر میں انکل اولیور آئے تو اس کو گھر میں موجود پا کر کھل اٹھے۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا اور پھر کافی کا دور چلا۔ اسے کلارا خاتون کے ہاتھ کی کافی بہت مزہ دیتی تھی اور وہ اس میں پڑے خشک ملائی کے ٹکڑے ہاتھوں سے اٹھا کر کھاتی تھی۔ اس کا موڈ اچھا دیکھ کر کلارا خاتون بھی مطمئن نظر آنے لگیں۔ شام کو گھر جاتے ہوئے انہوں نے اس کو ساتھ لگا کر بہت پیار کیا اور ایک نازک سا مختلف رنگ کے دھاگوں سے بنا بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈال دیا۔ یہ بہت برکت والا دھاگا ہے، مجھے یہ میری ایک جاننے والی نے دیا تھا۔ یہ نظر سے بھی بچاتا ہے اور ہر قسم کی آفت سے بھی۔ جب تک یہ تمہاری کلائی میں رہے گا تم ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گی، اور گارڈ تمہاری ساری دعائیں پوری کرے گا، کلارا خاتون نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ تھینک یو آنٹی، اس نے پیار سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے گالوں پر بوسہ دیا۔ جاؤ میری بچی، گاڈ بلیس یو، انہوں نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا اور وہ کھوئی کھوئی سی گھر آ گئی۔ رات دیر تک بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ اس بریسلٹ کو دیکھتی رہی۔ کتنے سارے لوگ تھے اس کی پرواہ کرنے کے لیے۔ مسٹر اینڈ مسز اولیور کوئی سگے نہیں تھے اس کے، لیکن بالکل اپنی بیٹی کی طرح اس سے پیار کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے جیسے کہ اس کے والدین۔ گھر والوں کو یاد کرتے ہوئے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں تک آئی اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ یا اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے، میری مدد فرما اور میری یہ تکلیف دور کر دے۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر میرے لیے اتنی بڑی سزا کیوں؟ کاش کہ وہ مل جائے۔ یوں ہی چلتے چلتے میں اس سے لازمی اپنا قصور پوچھوں گی۔ اس نے کرب سے سوچا اور آنکھیں موند لی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب اس کے موبائل کی میسج بیپ بجی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور گھڑی دیکھی جو رات کا 3 بجا رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ ہنوز جل رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور میسج باکس کھولا تو آگے کارل کا میسج آیا ہوا تھا۔ میں کل کوپن ہیگن آ رہا ہوں، سب سے پہلے کام تم سے ملنے کا کروں گا۔
بہت عجیب سی حالت ہو رہی ہے میری۔ میسج پڑھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اسے جواب دینے کا مطلب تھا کہ پوری رات مصروف رہنا، اور وہ بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کرتی، ورنہ پھر اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی اور بعد میں اسے افسوس ہوتا کہ بیچارے کارل کو فضول میں لپیٹ دیا۔ سو موبائل سائڈ پر رکھا، لائٹ بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند کی دیوی کو اس پر مہربان ہونے میں کافی وقت لگا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی اور آخر نیند کی وادی میں پہنچ ہی گئی۔ شہیر رات دیر سے گھر پہنچا تھا۔ نایاب سے دور جانے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ کیا ہو سکتا تھا؟ رات آنکھوں میں کٹی اور صبح نیند نماز کے بعد آئی۔ نتیجتاً وہ دفتر لیٹ پہنچا اور سیدھا نایاب کے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی تک آفس نہیں آئی تھی، تو وہ سمجھ گیا کہ رات وہ بھی اس کی طرح جاگتی رہی ہوگی، اس لیے ابھی تک آفس نہیں پہنچی۔ وہ چلتا ہوا اس کی کرسی تک آیا اور خالی کرسی پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں بیٹھتی ہے وہ، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور مڑ کر واپس باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور لیپ ٹاپ کھول کر اپنے سامنے میز پر رکھا۔ چائے تو میں اس کے ساتھ ہی پیوں گا، اس نے دل میں نایاب کو سوچتے ہوئے کہا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ نایاب کو چائے بہت پسند ہے، تب سے اس نے بھی کافی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب وہ چائے پیتا تھا اور بہت شوق سے پیتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ احسن کا نمبر دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ بھائی لوگ بڑے ہی مطلبی نکلے، جب گم ہوئے ہوتے ہیں کسی کے حسن میں تو ہماری یاد نہیں آتی، اور جب واقعی میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر احسن یاد آ جاتا ہے۔ بتایا بھی نہیں کہ بھائی آج کل کن چکروں میں ہے۔ احسن اس کی کلاس لینے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی موصوفہ ہے نا جو اس دن کافی شاپ میں تیری مسخریوں سے تنگ آ کر واک آؤٹ کر گئی تھی؟ احسن نے جو بولنا شروع کیا تو پھر چپ نہ ہوا۔ بھائی بتانے کا موقع دے گا یا پھر اپنی ہی سنائے گا؟ شہیر دانت چباتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں بول، میں نے تیری سننے کے لیے ہی تو کال کی ہے، احسن مزے لیتے ہوئے بولا۔ جی بھائی یہ وہی ہے، میرے بابا کے دوست کی بیٹی بھی ہے، پہلے انٹرنشپ کرنے آئی تھی آفس، پھر سونیا کے بعد اس کی جگہ پر میں نے اسے اپائنٹ کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے شہیر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ او آئی سی، مطلب آپ کو ان سے پیار ہو گیا ہے اور آپ کا ان کے بغیر گزارا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ ساری بات تفصیل سے سننے کے بعد احسن نے ازراہ مذاق بات منہ سے نکالی۔ جی صحیح سوچا آپ نے، ایسا ہی ہے، شہیر نے اطمینان سے جواب دیا تو دوسری طرف موجود احسن جیسے اچھل ہی پڑا۔ بھائی میں نے مذاق میں بات کی تھی، تو ہوش میں تو ہے؟ احسن کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ بھائی جو بھی بولا ہے اپنے پورے ہوش و حواس میں بولا ہے، مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شہیر کے لہجے میں ہنوز اطمینان جھلک رہا تھا۔ ایسے نہیں بھائی، یہ تو مل کر بتانے والی باتیں ہیں، فری ہو تو مجھے بتانا، باہر کہیں بیٹھ کر تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ احسن کو لگی کھجلی اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی تو شہیر نے ڈن کر کے کال کاٹ دی اور مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ساری میلز چیک کی اور پھر اگلا لائحہ عمل سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جانی پہچانی دستک سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یس کم ان پلیز، اس نے اونچی آواز میں کہا اور نایاب اندر داخل ہو گئی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، گلابی آنکھیں رت جگہوں کی داستان سنا رہی تھیں اور اس پر جمائی روکتی نایاب نے مہر خود لگا دی۔ آؤ بیٹھو، اس نے نایاب کو سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انٹرکام اٹھا کر 2 اسٹرانگ سی چائے لانے کا کہا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ شہیر کو اس کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ جب وہ ایسے بیٹھتی تھی شہیر اس کو دیکھے جاتا تھا۔ یہ کرینہ، یہ انداز، یہ ادا ایسی تھی کہ شہیر بے خود ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی فون رکھ کر اس کے سامنے آیا اور ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ جامنی رنگ کی چھوٹی سی قمیض جس کی آستین پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی، نیچے اسی رنگ کا تنگ پاجامہ اور پیروں میں نازک سے گولڈن کلر کے سینڈل، دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا، لیکن سب سے خاص بات وہ لاکٹ تھا جو اس کے گلے میں موجود تھا۔ ہاں کل رات ہی تو اس نے نایاب کو اپنے ہاتھوں سے وہ پہنایا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نایاب نے ایک نظر گلے میں پڑے لاکٹ پر ڈالی اور گھنی پلکیں جھکا لیں۔ دن کی روشنی میں یہ اور پیارا لگ رہا ہے، وہ ایک ٹرانس میں بولا۔ پلیز اسے اتارنا مت، کبھی بھی نہیں، وہ اس کے حسین چہرے کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ اچھا جی، 2 لفظی جواب آیا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ آفس بوائے چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ بیچ میں پڑی میز پر چائے کے کپ رکھ کر وہ باہر نکل گیا تو شہیر نے اسے چائے پینے کا اشارہ کیا۔ تم تو نہیں پیتے تھے چائے، پھر اب کیوں؟ نایاب نے اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں پیتا تھا، لیکن جب سے سنا کسی کو چائے بہت پسند ہے تو میری بھی پسند بن گئی۔ اس نے اس کے معصومانہ سوال پر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اور وہ شرم سے لال ہو گئی۔ شہیر اس کے گالوں پر چھائے حیا کے رنگ میں کھوس آ گیا۔ اسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ نایاب؟ نایاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر بہت سوچا ہے اور اگر آج نہ بول پایا تو شاید کبھی نہ بول پاؤں۔
उसने तमहीद बांधी। नायाब पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जा हो गई। थोड़ी देर वो उसके चेहरे को खोजता रहा, जैसे मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर एक सर्द आह भरकर उठा और खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। नायाब उसकी जानिब उसकी पुश्त थी। वो मुंतज़िर रही कि वो कोई बात करे, लेकिन वो चुप खड़ा रहा। आखिर तंग आकर नायाब ने गला खंगारा। मेरा ख्याल है आप कोई बात करना चाह रहे थे। नज़रें हनूज उसकी पुश्त पर जमी हुई थी। हाँ हाँ, वो यकीनन गड़बड़ा गया था। मैं कह रहा था कि तुम इस ऑफिस में, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम। जो वो कहना चाह रहा था सब गड़बड़ हो गया था। वो खिड़की से हटा और बेचैनी से कमरे में टहलना शुरू हो गया। फिर उसके सामने आ रुका और उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए उसके चेहरे को देखा। वो अभी तक हैरानी से उसकी ये नई हालत देख रही थी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बहुत साल अकेले गुजारे हैं, कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, मेरी कोई बात तुमसे पोशीदा नहीं। इतना बोलकर वो फिर चुप कर गया। जानती हूँ ये सारी बातें, इसके अलावा और क्या कहना है आपको? नायाब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अभी वो कुछ बोलता कि नायाब का फ़ोन बज उठा और एक्सक्यूज़ मी बोलती उसने कॉल रिसीव की। आगे पता नहीं कौन था, लेकिन उसके चेहरे के बदलते रंगों ने शहीर को ज़रूर परेशान कर दिया। कब, कैसे? साथ ही मुंह पर हाथ रखकर उसने उमड़ आने वाले आंसू रोके और एकदम से उठ खड़ी हुई। पापा का एक्सीडेंट हुआ है, पम्प्स में लेकर गए हैं उन्हें, मुझे वहाँ जाना है शहीर। बदहवासी से रोते वो मुड़ी और बाहर जाने के लिए पलटी। शहीर भी उसके साथ साथ चलने लगा। तुम परेशान ना हो चंदा, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, अल्लाह बेहतर करेगा। परेशान ना हो, उसको तसल्लियाँ देता हुआ वो बाहर पार्किंग तक आया। गाड़ी निकालकर उसे साथ बिठाया और गाड़ी पम्प्स हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। वो लेडीज़ जेल की इमारत से बाहर निकली तो बहुत बदल चुकी थी। ये वो सोनिया नहीं थी जो कभी अपनी अदाओं से किसी को भी अपने इशारों पर चलाती थी, बल्कि उसकी जगह एक उजड़ी हुई वीरान औरत नुमा लड़की खड़ी थी जिसने अपना सब कुछ अपने हाथों से लुटा दिया हो। जेल में गुजारे हुए उसके 6 महीने किसी अजियत से कम नहीं थे। वो रोज़ाना लुटती और जिस दिन वो इनकार कर देती उस दिन उस पर बहुत तशद्दुद किया जाता और फिर बाद में लूटा भी जाता। अब तो उसके एहसासात भी ख़त्म हो गए थे और उसे जहाँ और जिसके पास भेजा जाता वो जिंदा लाश बनी पड़ी रहती। आखिर किस्मत को उस पर रहम आ ही गया और किसी जानने वाले के तवस्सुत से उसकी सज़ा 6 महीने में ही ख़त्म करके रिहाई का परवाना थमा दिया गया। बाहर आकर उसकी आग दोबारा से भड़क उठी, जिसे उसने जेल में भी बुझने ना दिया था, और वो थी इंतकाम की आग। अब बस उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और वो था शहीर की बर्बादी, और उसके प्यारों की भी। जो जो शहीर को अजीज़ था उन सबको बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाकर बाहर आई थी वो। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए रास्ते में बैंक के सामने टैक्सी रुकवाई और कुछ पैसे बैंक से निकलवाए। अभी भी बहुत सी हराम की कमाई उसकी इस अकाउंट में मौजूद थी जो उसने किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी थी। वहाँ से फारिग होकर वो घर पहुंची और ताला खोलकर अंदर आ गई। लाउंज में लगे शीशे के सामने से गुजरते हुए उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो वह चौंक उठी। ये मैं तो नहीं, ये मैं हो ही नहीं सकती। उसने शीशे में खुद को देखते हुए सरगोशी की। उजाड़ चेहरा, आंखों के नीचे गहरे हल्के, खुरदरी जिल्द और जिस्म थोड़ा फरबे ही माइल। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें शहीर अहमद कुरैशी, तुम और तुम्हारी नायाब दोनों के बुरे दिन शुरू। वो अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाई और कमरे की तरफ बढ़ गई। सबसे पहले उसे अपने आप को पहले जैसा करना था और फिर शहीर की कमज़ोरी उसके ऑफिस में ही तलाश करनी थी, और ऑफिस में कौन कौन उसके काबू में आ सकता था ये भी तय करना था। लेकिन सबसे पहले खुद को इस काबिल बनाना था कि उसे नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। पम्प्स की इमरजेंसी अजीब हड़बोंग मची हुई थी। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई मरीज़ लाया जा रहा था। ऐसे में वो और शहीर इंक्वायरी पर खड़े ज़हीर साहब का पूछ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश की वजह से उनको जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में नायाब को मरियम खातून की झलक नजर आई और वो दौड़कर उनके सीने से जा लगी। शहीर भी चलता हुआ उनके पास आ गया। मरियम खातून से ज़हीर साहब की हालत दरियाफ्त की। परेशानी की वजह से उस पर ध्यान न दे सकी कि नायाब एक लड़के के साथ आई है और उन दोनों को लेकर वार्ड की तरफ चल पड़ी। हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन ज़हीर साहब को अभी तक होश नहीं आया था। वो वहीं बाहर रखे बेंच पर नायाब को साथ लिए बैठ गया और उसे तसल्लियाँ देने लगा। नायाब रोए जा रही थी और वो उसको चुप करवाने की कोशिशों में लगा हुआ था। फिर वो उठा और सीनियर डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ा। वहाँ अपने बाप के दोस्त डॉक्टर मोहसिन को देखकर वो एकदम उनकी तरफ आया और उनसे अपना तारुफ करवाया। वो भी उसे पहचान चुके थे, इसलिए उससे खुलकर बात की। देखो बेटा, मरीज़ की हालत तब तक खतरे से बाहर नहीं आ सकती जब तक उनको होश ना आ जाए। अभी अगले 8 घंटे बहुत अहम है। अगर उनको होश आ गया तो हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, वरना फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर मोहसिन ने उसे साफ साफ बता दिया। हाँ, उसकी वजह से अब ज़हीर साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया था। वो बाहर आया और नायाब के साथ बैठ गया। मरियम खातून और नायाब को अपना कुछ होश ना था। उसे नायाब के साथ साथ उन्हें भी संभालना था। वो उनको संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और साथ साथ आगे पीछे भाग दौड़ में भी लगा हुआ था।
آخر 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ظہیر صاحب کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی اور ان کو مزید چند گھنٹے آبزرویشن میں رکھ کر روم میں شفٹ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اعصاب شکن لمحے ختم ہونے کو تھے، شام ہو چکی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بالآخر شہیر نے ہی مریم خاتون کو اٹھایا۔ آنٹی میں یہاں موجود ہوں، آپ چاہیں تو گھر جا سکتی ہیں، گھر پر سیماب بھی اکیلی ہوگی تو آپ کا گھر جانا ضروری ہے۔ اس نے مریم خاتون کو سمجھایا۔ بیٹے تم نے بہت بھاگ دوڑ کی، اللہ خوش رکھے تم کو، میں پریشانی میں پوچھ ہی نہ پائی کہ تم کون ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ میں ظہیر انکل کے دوست محمود صاحب کا بیٹا ہوں، جہاں نایاب جاب کرتی ہے میں بھی وہیں ہوتا ہوں۔ وہ مالک اور باس ہونے والی بات چھپا گیا تھا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے اصرار کرنے پر نایاب کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ نایاب نے بہت کہا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن شہیر کی یقین دہانی پر اسے جانا پڑا۔ جو ہوا میں دیکھ لوں گا، اور ویسے بھی تمہارا رات کو یہاں رکنا ٹھیک نہیں، وہ متانت سے بولا تو وہ اٹھ کر ایک نظر ICU پر ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا، پھر اس نے سارا کام سنبھالا اور ان کے ICU سے روم میں شفٹ ہونے تک وہ گھن چکر بنا رہا۔ نایاب کو وہ فون پر اپڈیٹس دیتا رہا اور آخر ان کو کمرے میں شفٹ کروا کر ہی وہ گھر آیا، وہ بھی ڈاکٹر محسن کے کہنے پر، ورنہ اس نے رات بھی وہیں گزار دینی تھی۔ تھکا ہارا گھر پہنچا تو محمود صاحب کو ظہیر صاحب کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ وہ متفکر ہوئے، لیکن اس نے ان کو مطمئن کر دیا کہ سب سکون سے ہو گیا۔ اگر انہوں نے جانا بھی ہوا تو صبح جائیں، اب تو ویسے بھی رات بہت بیت چکی ہے اور ہاسپٹل کے وزٹنگ آورز ختم ہو گئے ہیں۔ اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر گرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح اس کی آواز موبائل کی ٹون پر کھلی، بند آنکھوں سے سائیڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ٹون پھر بھی بج رہی تھی تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے کال پک کی اور موبائل کان سے لگایا تو کارل کی آواز اس کی سماعت میں اتری۔ میں 1 گھنٹے میں تمہیں نیاون کینال پر ملوں گا، پلیز لیٹ مت ہونا۔ وہ ابھی کوئی بہانہ کرنا ہی چاہتی تھی کہ کال کٹ گئی۔ موبائل بیڈ پر واپس پھینک کر وہ ایک لمبی جمائی لیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری تو کوئی مرضی ہی نہیں، جس کا دل چاہا اپنا حکم صادر کر کے اپنی منوا لی، اس نے کڑتے ہوئے سوچا اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے پیروں میں سلیپر اوٹ سے تیار ہوتے ہوتے اسے گھنٹہ لگ گیا۔ باہر نکلی تو ایک چمکیلا دن اس کا منتظر تھا۔ پیدل ہی نیہان کینال کی جانب چل پڑی، سر پر ہیٹ جمائے، نیچے پیلے اور سرخ فراق کے اوپر پھولوں والا کوٹ اور پیروں میں نازک سی جوتی ڈالے وہ مزے سے چلتی جا رہی تھی۔ گلے میں موجود لاکٹ اچھل اچھل کر ہل رہا تھا، لیکن وہ اس سے بے نیاز اپنی رو میں بہتی ہوئی 20 منٹ میں نیہان کینال کے اسی پل پر پہنچ گئی جس کی دوسری طرف انکل اولیور کا اسٹیف ہاٹ ڈاگ تھا۔ وہاں پل پر دونوں بازو ٹکا کر وہ تھوڑا جھک کر کھڑی ہوئی اور پانی میں موجود رنگ برنگی کشتیوں پر نظر ٹکا دی۔ پانی سورج کی روشنی منعکس کر رہا تھا اور روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنکھیں ہلکی سی چندھیا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھوں کا چھجا سا بنا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو اسے دور سے کارل آتا ہوا نظر آیا۔ بھورے بال ہوا میں بکھرے ہوئے، رف سی جینز کی پینٹ کے اوپر سرخ اور نیلی شرٹ جس کا گریبان کھلا ہوا تھا اور لیدر کی کالی جیکٹ، گلے میں دوپٹے جیسا سکارف جس کو اس نے 2-3 بل دے کر گردن پر لپیٹا ہوا تھا، کمر پر اس کا کالج بیگ اور پیروں میں موجود لانگ شوز۔ بلا شبہ وہ ایک حسین اور وجیح مرد تھا۔ اس نے آج اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ متوازن چال، اٹھی ہوئی گردن اور ہلکی بڑی ہوئی شیو میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ کارل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے دور سے ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی جواباً مسکرا کر ہاتھ ہلایا تو کارل کی رفتار میں تیزی آ گئی اور چند لمحوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اگر کارل کی آنکھوں میں ستائش تھی تو اس کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کارل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کارل کا کھردرا ہاتھ اس کے مضبوط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اسی طرف چل پڑا جہاں اسٹیف ہارٹ ڈاگ کا اسٹال تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی اور وہ اسے لیے جا رہا تھا۔ اچانک وہ رکا اور اس کی طرف رخ پھیرا، ایک ہاتھ سے اس کا ہیٹ اوپر کیا اور آنکھوں میں جھانکا۔ آج میرے لیے بہت اچھا دن ہے، دھوپ بھی نکلی ہے اور دھوپ نکلنے کی وجہ بھی میرے سامنے موجود ہے، اس نے ایک جذب سے کہا، لیکن تھوڑی کمی ہے اس موسم میں، جیسے کچھ ادھورا سا ہو۔ ہاں اگر تم مسکرا دو تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی، کارل شرارت سے بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب سب کچھ پرفیکٹ ہو گیا۔ لوگوں کا نہیں پتا کہ جب وہ ہنستے ہیں تو موسم بدل جاتے ہیں۔ کارل نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اس کا ایک جاندار قہقہا نکلا۔ واؤ، تم ہنستی ہو تو لگتا ہے جیسے بہت ساری بیلز میرے آس پاس بج رہی ہیں۔ کارل اس کی ہنسی میں بے خود سا ہوا، اس کی طرف دیکھ کر مدہوشی سے بولا، اور وہ جو ہنسے جا رہی تھی اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئے۔ وہی بات، وہی لہجہ، لیکن سامنے کوئی اور تھا۔ اس کو پریشان دیکھ کر کارل سمجھ گیا کہ یقیناً اسے کوئی بات یاد آ گئی ہوگی اور اس سے پہلے اس کا موڈ خراب ہو وہ اسے کھینچتا ہوا انکل اولیور کی شاپ پر ہی لے آیا۔
हॉट डॉग का ऑर्डर देता वो उसके सामने बैठ गया और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करने लगा। इतने में अंकल ओलिवर भी शॉप से निकलकर बाहर आ गए। दोनों को साथ देखकर उन्होंने कार्ल को भी पहचान लिया। उन्हें खुशी हुई कि उसने कोई दोस्त तो चुना। अब यकीनन वो इस सारी कंडीशन से बाहर निकल आएगी। अपनी तरफ से उन्होंने दोनों को डेनिश हॉट डॉग और साथ में चॉकलेट मिल्क दिया और खुद दूसरे कामों में मसरूफ हो गए। तुम उदास मत हुआ करो वरना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कार्ल ने हॉट डॉग खाते हुए उसकी आंखों में देखा और वह फीका सा मुस्कुरा उठी। मुझे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। अगर मेरे साथ रहना है तो तुमको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने एक अबरू उठाकर कार्ल को मसनूई गुस्से से घूरा और कार्ल उसकी बात पर सर तस्लीम खम करके हंस पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि कार्ल फिर से उसकी वजह से टेंशन का शिकार हो जाए, क्योंकि वो था ही ऐसा, फ़ौरन से टेंशन ले लेने वाला, और उसके मामले में तो वो बहुत हसास था। पेट भरने के बाद दोनों ने अपनी बोतलें उठाई और पैदल वॉक करने लगे। कार्ल हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसका मूड खुशगवार रहे और वो भी हर मुमकिन जतन में थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि कार्ल का इतना अच्छा मूड बर्बाद हो जाए। हाँ, मौसम बदल रहा था, कोपनहेगन का भी और उन दोनों के अंदर का भी। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी तैयारियां मुकम्मल हुई और अपनी कंपनी के चंद लोगों के साथ स्विट्ज़रलैंड के लिए परवाज़ कर गया। काम बहुत सारा था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसने सिर्फ विज़िट करना था कि कंपनी की डिमांड्स क्या हैं और काम का मेयार कैसा रखना है। वो एक बार अपने पार्टनर से मिल लेना चाहता था। शाम का वक्त था जब वो लोग ज़ुरख एयरपोर्ट पर पहुंचे। इमिग्रेशन के काउंटर से निकलते निकलते उनको मज़ीद घंटा लग गया। बाहर आए तो ये हकीकतन एहसास हुआ कि सुहाना मौसम किसे कहते हैं। बहार की आमद थी और फूल और कलियां अपने जोबन पर थे। एक खुशगवार तासुर ने उसे घेर लिया। कंपनी की गाड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद थी जो उनको लिए सीधा होटल पहुंची। सब थके हुए थे, इसलिए कमरे में घुसे और ताज़ा दम होकर रात का खाना होटल के डाइनिंग हॉल में ही खाया। उसका मूड मौसम की वजह से बहुत अच्छा हो गया था। सारी तल्खी और मिजाज का चिड़चिड़ापन कहीं गायब हो चुका था। उसकी कंपनी के अफसरान जो उसके साथ थे शुरू शुरू में तो थोड़ा दब रहे थे, लेकिन उसको चहकता देखकर वो भी मुतमईन से नजर आने लगे। रात तक वो लोग सड़कों पर घूमते रहे और फिर होटल में आकर सोने के लिए लेट गए। छत को घूरता हुआ वो बिस्तर पर चित लेटा यही सोच रहा था कि क्यों उसका दिल इतनी शिद्दत से यहीं आने को चाहा। कोई तो वजह थी, कोई तो राज था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा तो वो सब कुछ किस्मत पर डालकर आंखें मूंद गया। जब किस्मत उसे यहीं खींच कर ला सकती है तो वो राज भी उसके सामने अफशा कर सकती है जिसकी वजह से वो यहाँ मौजूद था। उन्हीं सोचों में गुम रात के ना जाने कौन से पहर उसको नींद आ गई। सुबह उठा तो ताज़ा दम था। ये जगह का असर था या मौसम का, वो समझ ना पाया। नाश्ता करने के बाद वो लोग कंपनी के हेड ऑफिस की तरफ चल पड़े। ज़ुरख में सुबह बहुत सुहानी होती है। साफ सुथरी सड़कों से होते हुए वो लोग बैल्सबर्ग पहुंचे, जहां पर एक सफ़ेद बिल्डिंग में वाक़या ऑफिस उनकी मंजिल थी। वहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फ़ौरन एक वफ्द की तायद में वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। आज उसे किसी की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन क्या करता। दिल जलाना छोड़ दिया था उसने। बस कभी कभी यादें बहुत शिद्दत से आती तो फिर कुछ दिन वो पागल पागल सा फिरता था। सारे मामला तय होते होते उनको दोपहर हो गई और लंच के बाद उनकी वहां से वापसी हुई। रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रुकवा ली। ये दरियाए ज़ुरख का किनारा था और यहाँ एक आदमी और एक बाज का मुजस्समा लगा हुआ था। आगे ग्रिल थी और उसके आगे दरिया फैला हुआ था। दूर जजीरे नजर आ रहे थे और दरिया में छोटी बड़ी कश्तियां रवानी से महवे सफ़र थीं। वो बेखुद सा चलता हुआ उस मुजस्समे के सामने आ रुका और नज़रें उस मुजस्समे पर जमा दी जिसमें प्रिंस एक बाज की मिन्नत कर रहा था, जो कि असल में उनका देवता ज़्यूस था, कि वो उसे ओलंपस ले जाए, जो कि उनकी मुकद्दस जगह है। बहुत खूबसूरती से तरह से उस मुजस्समे के पीछे एक कहानी थी जो वहाँ आम थी, लेकिन वो उस कहानी से कता ताल्लुक़ उसको बनाने वाले की महारत में खोया रहा। आज का काम उनका वैसे भी ख़त्म हो गया था। अगली सुबह उन्हें अल्प्स के लिए निकलना था और फिर वहाँ से उनको इंटरलेकन जाना था। सो वो लोग घूमते फिरते रहे, लेकिन उसका दिल यहाँ से भी जल्द उचाट होना शुरू हो गया था। तो सबने उसका मूड देखते हुए वापसी की राह ली। जाते जाते वो एक नज़र फिर से उस मुजस्समे पर डालना नहीं भूला था। सोनिया घर में ही कैद रही। सारा टाइम उसका खुद पर तवज्जो देने के साथ साथ ताने बाने बुनने में लगा रहता। दिमाग उसका वैसे ही साजिशी अनासिर की आमाज का था। ऊपर से उसकी मनफी सोच ने उसको पूरा तखरीबकार ही बना डाला था। कई चक्कर ब्यूटी सैलून्स और स्पा सेंटर के लगाने के बाद अब वो इस काबिल हुई थी कि कुछ दिखाई दे सके। कच्ची सब्जियों और फलों ने अलग काम दिखाया और महज 1 महीने की मेहनत के बाद वो फिर से आफत की परकाला बन चुकी थी। उसने सबसे पहले ऑफिस में अपने कम जानने और ज़्यादा चाहने वालों से राब्ता किया, जिनमें से एक बिल ग्रामी साहब भी थे।
شہیر نے سارا کام بہت خاموشی سے کروایا تھا، اس لیے دفتر میں زیادہ لوگوں کو پتہ نہ لگ سکا کہ سونیا کو کیوں نکالا گیا تھا۔ بالکرامی صاحب ویسے ہی تھوڑے ٹھڑکی مزاج کے تھے، اوپر سے اس پر نیت بھی خراب کیے بیٹھے تھے۔ حالانکہ ان کی اپنی بیٹی بھی اس کی عمر کی نہیں تو اس سے تھوڑی سی ہی چھوٹی ہوگی، مگر سونیا کے معاملے میں ان کو کامیابی نہ مل سکی تھی، کیونکہ اس کے خواب بہت اونچے تھے اور بالکرامی جیسا ادھیڑ عمر بندہ اس میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب بات اور تھی، اب اس کا نشانہ بالکرامی تھا تو کیا مجال تھی کہ وہ اس کا شکار نہ ہوتا۔ اس نے فون اٹھایا اور بالکرامی کا نمبر لگایا۔ ہیلو، بالکرامی کی آواز سنائی دی۔ کیسے ہیں بالکرامی صاحب؟ اس نے آواز میں لوچ پیدا کیا۔ کون؟ ایک لڑکی کی نشیلی آواز سن کر بالکرامی صاحب ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ سونیا بات کر رہی ہوں، پہچانا نہیں آپ نے؟ اس نے آواز کو مزید مخمور کرتے ہوئے کہا۔ ارے تم کہاں ہو؟ تم آفس چھوڑا اور مل کر بھی نہیں گئی؟ میں ناراض ہوں تم سے، انہوں نے اپنے لہجے میں ناراضگی سموئی۔ حالانکہ وہ بھی اور سونیا بھی دونوں جانتے تھے کہ سونیا نے آفس میں انہیں کبھی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ بالکرامی صاحب میری بات سنیں، بس ایمرجنسی ایسی ہو گئی تھی کہ جانا پڑا، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے آپ سب کو کتنا مس کیا، اور خاص کر آپ کو۔ اس نے منہ پر آئی بیزاری کے برعکس لہجے میں تڑپ سموتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ نہ کرو، سچ میرا خود کا بھی یہی حال تھا، کتنا پوچھا لوگوں سے تمہارا، نمبر بھی بند جا رہا تھا تمہارا، پھر میں کیا کرتا بتاؤ۔ بالکرامی صاحب کی تو حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور ان کی آواز میں لرزش وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوگی اور اس کو کامیابی تک پہنچانے والا یہ بالکرامی ہی ہوگا۔ سر میں شرمندہ ہوں، آپ جو جرمانہ کریں مجھے قبول ہے، اس نے ایک ادا سے کہا تو بالکرامی صاحب جو ایک ٹانگ پر ناچ رہے تھے چاروں شانے چت گر پڑے۔ پھر دیکھ لو، مطلب ہے کہ تم میرے ساتھ ڈنر کرو گی؟ بے قابو تنفس کے ساتھ بے ربط جملے بولتے بالکرامی صاحب سونیا کے ایک وار میں ڈھیر ہو چکے تھے۔ منظور ہے سر، لیکن پلیز کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ سے ملی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے آفس میں ہر کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ شہیر صاحب بھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے ایسی جگہ ملیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نے آخری پتا پھینکا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں، تم بے فکر رہو، میں بندوبست کر لوں گا۔ تم بتاؤ کہ کہاں ملنا چاہتی ہو اور کب ملنا چاہتی ہو؟ سونیا نے موبائل کان سے ہٹا کر گھورا۔ بالکرامی صاحب کی آواز سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ ان کی رال ٹپک کر زمین پر گر رہی ہے۔ میں تو فری ہوں بالکرامی صاحب، آپ بتائیں کب آپ اپنے مصروف ترین وقت میں سے مجھے تھوڑا سا ٹائم عنایت کرتے ہیں؟ اس نے نشیلے لہجے کو مزید مخمور بنا کر کہا۔ ابھی؟ میں ابھی آ سکتا ہوں؟ بالکرامی صاحب نے بے صبری دکھائی۔ آج نہیں کل، آج ایک تو کام ہے مجھے، آپ کل میرے فلیٹ پر ہی تشریف لے آئیں، مل کر کھانا کھائیں گے اور بہت ساری باتیں بھی کریں گی۔ اس نے شکار کو قابو میں دیکھ کر پنجرے کی طرف دھکیلا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ میں انتظار کر سکتا ہوں، تم فارغ ہو جاؤ، کل تک کا انتظار بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی کل مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اپنی طرف سے مصروفیت کا بہانہ تراش کر وہ اسے آج ہی ہڑپ کر جانا چاہتے تھے، لیکن سونیا بھی جانتی تھی کہ ان جیسے ویلے بندے کا مصروفیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ سر بس تھوڑا سا انتظار، ویسے بھی انتظار کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اس نے بےتاب لہجے میں کہا تو بالکرامی صاحب ایک سرد آہ بھر کر بولے۔ چلو یہ ایک دن بھی گزار لیتے ہیں آپ کے بغیر، کل کے سارے کام میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اور وہ ایک ادا سے ہنس پڑی۔ میں آپ کو اپنا ایڈریس ٹیکسٹ کر رہی ہوں، رات 9 بجے پہنچ جائیے گا، اور ساتھ ہی لائن کاٹ دی۔ فون سائڈ پر پھینک کر وہ سوچنے لگی کہ مرد کتنی جلدی عورت کی باتوں میں آ جاتا ہے، بس ایک جھلک دکھانی پڑتی ہے اس کے مطلب کی، پھر اپنی مرضی سے اسے جیسے چاہو تماشا کروا لو۔ آج تیسرا دن تھا، نایاب آفس نہیں آ رہی تھی اور شہیر کا اس سے صرف ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ آفس کے کچھ کام تھے اور وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے ہاسپٹل بھی جانا نہیں ہوا۔ آج شام میں اس کا ارادہ تھا کہ وہ ایک چکر لگا ہی لے ہاسپٹل کا، اسی بہانے دیدار یار بھی ہو جانا۔ انہی سوچوں میں گم وہ بیٹھا تھا کہ اسے نایاب کی کال موصول ہوئی۔ اس نے موبائل یس کر کے اسے کان سے لگایا تو اس کی مخمور آواز سنائی دی۔ پاپا کو ابھی ڈسچارج کر دیں گے ہاسپٹل والے، تو میں ان کو لے کر گھر جا رہی ہوں۔ اگر تم نے آنا ہو تو ہاسپٹل مت آنا، بلکہ گھر ہی آ جانا، ماما بھی تم سے ملنا چاہ رہی تھیں۔ نایاب نے اٹک اٹک کر اسے سارا احوال بتا دیا۔ اوکے، میں گھر آ جاؤں گا، تم لوگ گھر پہنچو تو مجھے میسج کر دینا اور بتا دینا کہ کس ٹائم آؤں۔ اوکے، میں بتا دوں گی، اچھا چلتی ہوں، وہ بلا رہے ہیں مجھے۔ نایاب نے فون کاٹا تو وہ پھر سے اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے آفس کی گاڑی مستقل طور پر نایاب کے لیے مختص کر دی تھی اور اب وہ چاہتا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر اس کو نئی گاڑی گفٹ کرے۔ اپریل شروع ہو چکا تھا اور مئی میں اس کی سالگرہ تھی۔ وہ کوئی پروموشن کا بہانہ بنا کر اسے نئی ہونڈا سیوک دینے کا سوچے بیٹھا تھا۔ فی الحال تو اسے کچھ کام نپٹانے تھے اور پھر شام کو اسے اس کے گھر بھی تو جانا تھا۔ پتہ نہیں اس کی ماما کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے۔
دل میں عجیب لڈو سے پھوٹ رہے تھے تو وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گیا۔ شام ہوئی تو وہ گاڑی نکال کر نایاب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستہ اس کا دیکھا بھالا تھا، وہ پہلے بھی رات کی تاریکی میں اس سے ملنے جا چکا تھا۔ راستے میں رک کر اس نے ڈھیروں فروٹ لی اور پھر سے چل پڑا۔ آج دن میں جاتے ہوئے اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ واقعی جب تک انسان چوری چھپے کام کرتا رہتا ہے اسے فکر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ صحیح سمت قدم اٹھاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ آج پہلی بار وہ دروازے کے راستے سے اندر جا رہا تھا تو تھوڑا کنفیوز سا تھا۔ بیل بجا کر وہ مؤدب سا ہو کر سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی جو کہ نایاب کی آواز سے بہت ملتی جلتی تھی۔ جی میں شہیر، اس نے گڑبڑا کر اپنا تعارف کروایا۔ ایسی نوبت ہی کبھی نہیں آئی تھی کہ اسے یوں دروازے پر اپنا تعارف کروانا پڑے۔ دروازہ کھلا تو ایک لڑکی جو کہ یقیناً سیماب تھی دروازے پر کھڑی اسے سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی بہن نایاب کے آفس میں کام کرتا ہوں، ظہیر انکل کو دیکھنے آیا ہوں۔ اس نے پہچان کر وہ نایاب کی بہن سیماب ہی ہو سکتی ہے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی اندر لے آئی اور ڈرائنگ روم میں بٹھا کر دروازے سے نکل گئی۔ وہ کنفیوز سا بیٹھا چاروں طرف نظریں گھما رہا تھا۔ نایاب کا بیڈ روم تو اس نے دیکھا ہی تھا جو اس کو بہت پسند تھا، کیونکہ لڑکیوں کے بیڈ رومز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت خوبصورت سجاوٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے برعکس لڑکوں کا کمرہ ہمیشہ کباڑ خانے کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن یہاں بیڈ روم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کو بھی بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اور جو بھی موجود تھا لگتا تھا جیسے اس جگہ کے لیے ہی بنا ہو۔ ابھی وہ نظریں گھما ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور نایاب اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ چھوٹی سی گلابی شرٹ کے نیچے کھلے پائچوں کا پلازو پہنے، گلابی دوپٹہ سر پر لپیٹے وہ اسے مسحور کر گئی۔ وہ اسے بے خودی سے دیکھے گیا، اور دیکھتا بھی کیوں نہ، آخر 3 دن بعد وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ السلام علیکم جناب، کہاں کھوئے ہیں؟ اب کی بار نایاب نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ وعلیکم السلام، اس نے گڑبڑاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ وہ اکثر اس کا سامنا کرنے پر بہت سی باتیں بھول جایا کرتا تھا، سو آج بھی اس کی حالت کی آؤٹ پٹ 100% ہی برقرار رہی۔ اس کے سامنے صوفہ سنبھالتی نایاب نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور کمر تان کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے بیٹھنے کے انداز پر ہمیشہ سو جان سے فدا ہوتا آیا تھا، تو آج بھی ایسا ہی حال ہو رہا تھا اس کا۔ جب جب وہ اس کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھتا تو اس کا دل کرتا کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے ایسے ہی بیٹھی رہے اور وقت تھم جائے۔ گھر آسانی سے مل گیا تھا؟ اس کو خاموش پا کر نایاب نے سوال کیا، اور وہ جو کوئی الٹا جواب دینے لگا تھا ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر آتی مریم خاتون کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نایاب نے زبان نکال کر ایک چڑانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ مزید گڑبڑا گیا۔ مریم خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، تم نے بہت مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ورنہ میں اور نایاب تو کسی پرابلم کو سلجھانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہو گیا کہ ظہیر صاحب کی بہت بچت ہو گئی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں بیٹا کہ برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے آپ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے بیٹا۔ اتنی دیر میں نایاب لوازمات کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو اس نے احتجاج کیا۔ آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے خواہ تکلف کر دیا، وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جوان ہو، کھاؤ پیو، میں ذرا تمہارے انکل کو دیکھ آؤں۔ اتنا بول کر مریم خاتون اٹھیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اچھا تو ہم لوگوں نے تکلف کر دیا، ابھی ماما کو بتاؤں نا کہ کیسے بھوکے حبشیوں کی طرح تم ہمارے گھر کا کھانا کھاتے ہو تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ نایاب نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھٹائی دکھاتا ہوا پلیٹ میں سے کباب اور چکن پیس اٹھا کر اپنی پلیٹ بھرنے لگا۔ کیچپ ملے گی تھوڑی؟ اور کھانا آپ کے گھر کا اور خاص کر آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہو تو کون کمبخت کھانے سے انکار کرے؟ اس نے انگلیاں چاٹتے ہوئے سر اٹھا کر نایاب کو دیکھا اور ایک آنکھ دبائی تو وہ افسوس سے سر ہلاتی کچن سے کیچپ لینے چل پڑی۔ اگلے دن سونیا بہت مطمئن سی اپنے فلیٹ میں بیٹھی بلگرامی صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ پکانا اسے ویسے بھی کچھ نہیں آتا تھا تو بلگرامی صاحب کو ہی کہہ دیا تھا کہ آتے ہوئے کچھ کھانے کو بھی لیتے آئیں۔ اتنا تو وہ کر ہی سکتے تھے کیونکہ ڈنر کی آفر بھی ان کی طرف سے ہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اس سے پتہ لگ ہی جانا، اور باقی اس کے اشاروں پر چل کر بلگرامی صاحب نے خود وہ سب دے دینا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ میں نیچے پارکنگ میں کھڑا ہوں، بلگرامی صاحب کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ اوپر آ جائیں، 3rd فلور، فلیٹ نمبر 31۔ اس نے آواز میں بے تابی پیدا کرتے ہوئے کہا اور لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ کالے رنگ کی نیٹ کی ہلکی سی قمیض جس کے نیچے ہم رنگ ریشمی چوڑی دار پاجامہ پہنے، دوپٹے کو کھلے گرہبان میں مفلر کی طرح لپیٹے وہ پوری طرح تیار تھی۔ لباس کا انتخاب بھی ایسا تھا کہ چھپانے سے زیادہ دکھانے پر مصر تھا۔
کون؟ ایک ادا سے چلتی وہ دروازے تک آئی اور اندر سے ہی مخمور آواز میں پوچھا۔ میں اسلم بلگرامی، جواب کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے بلگرامی صاحب مبہوت سے کھڑے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ باہر ہی کھڑے رہیں گے یا اندر بھی آئیں گے؟ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو اس نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا کر ایک دم ہوش میں آئے اور اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کر کے وہ ان کے آگے ٹھمکتی ہوئی چلنے لگی اور ان کو لاؤنج میں لے آئی۔ ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیتے ہوئے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بلگرامی صاحب کے اندر کی آگ کو اتنا بھڑکائے گی کہ وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بن جائیں گے، لیکن ان کی حالت دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ ان سے آج بھی انتظار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پیزا اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں سجائے وہ ان کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ کر خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شروع کیجئے، مجھے تو قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے، ایک تو آپ کا انتظار، دوسرا رات کا یہ وقت، میرے تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ادا سے کہا تو بلگرامی صاحب نے جلدی سے پیزا کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ کولڈ ڈرنک سے حلق میں اتارنے لگے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ایک ادا سے کھانے میں مصروف تھی۔ بلگرامی صاحب کے ہاتھوں کی لرزش اس سے پوشیدہ نہیں تھی اور ظاہر سی بات تھی، سمندر جب خود چل کر صدیوں سے کسی پیاسے کے پاس آ جائے تو پیاسا بن پیے ہی خوشی سے مر جاتا ہے۔ اسے بھی ڈر تھا کہ کہیں بلگرامی صاحب فوت ہی نہ ہو جائیں اور اس کے لیے ایک نیا عذاب کھل جائے۔ جیسے تیسے کر کے بلگرامی صاحب نے پیزا زہر مار کیا اور کولڈ ڈرنک کا پورا گلاس حلق میں انڈیلنے کے بعد ایک عدد لمبی سی ڈکار لی تو سونیا کی رہی سہی بھوک بھی اڑ گئی۔ اس نے اپنی بیزاری چھپاتے ہوئے آخری سلائس ختم کیا اور 2 گھونٹ میں ڈرنک بھی ختم کر کے سامان اٹھانے لگی۔ اسے کل تک یہ پیزا چلانا تھا اور سکون سے کھانا تھا جب بلگرامی جیسا بندہ اس کے سامنے موجود نہ ہوتا۔ فارغ ہو کر وہ اسی صوفے پر آ گئی جس پر بلگرامی صاحب تشریف فرما تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، اب بتائیں آفس کے کیا حالات ہیں اور میرے پیچھے کیا کیا ہوا؟ اس نے اپنی انکوائری شروع کی۔ وہ جان لینا چاہتی تھی کہ بلگرامی صاحب اس کے نکالے جانے کی اصل وجہ سے آگاہ بھی ہیں یا نہیں۔ کوئی خاص نہیں، تمہارے جانے سے کافی مسائل ہوئے تو صحیح، لیکن پھر باس نے اس لڑکی کو تمہاری جگہ رکھ لیا، وہ جو انٹرنی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نایاب، اسے تمہاری جگہ پر رکھا اور اس نے تیزی سے باس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بہت تیز لڑکی ہے وہ، شہیر کا سارا کام اب وہی دیکھتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کچھ چل بھی رہا ہے۔ بلگرامی صاحب نے قیمتی ترین انفارمیشن اس کے کانوں میں انڈیلی اور کھسک کر تھوڑا سا اس کے قریب ہو گئے۔ اچھا، تو بات یہاں تک پہنچ گئی؟ وہ بھی نہیں بچی ہوگی، میں ہی تھی جو عزت بچانے کے چکر میں نوکری کو لات مار آئی۔ اس نے دکھی لہجے میں افسوس کا اظہار کیا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ بلگرامی صاحب نے تجسس بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ چھوڑیں بلگرامی صاحب، کیا بتاؤں اب، مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے وہ سب تو رونا آ جاتا ہے مجھے۔ اس نے تیر نشانے پر لگتے دیکھا تو اگلا تیر ترکش سے نکالا۔ پلیز مجھے بتاؤ، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ مجھے ابھی جانتا نہیں ہے۔ بلگرامی صاحب نے پھنے خان بنتے ہوئے سینہ پھلایا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے میں لگی رہی، پھر بلگرامی صاحب کی تڑپ دیکھ کر جیسا اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا وہ سب بتانے لگی۔ وہ مجھے بہت گندی نظروں سے دیکھتے تھے، ایک دن اسی طرح کمرے میں بلا کر مجھے کہا کہ سر میں درد ہے تو تھوڑا سا دبا دوں۔ میں نے سوچا کہ باس ہے، انکار کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں دبانا شروع ہو گئی۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں پہلے تو اپنا بچاؤ کرتی رہی، لیکن لڑکی ہونا کب تک بچاتی خود کو؟ انہوں نے گندی حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رونے کی اداکاری کرنے لگی۔ جذبات کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے بلگرامی صاحب کے لیے اتنا ہی بہت تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر بیچ کا فاصلہ مٹا دیا۔ نہیں میری جان، نہ رو، میں آ گیا ہوں نا، اب تم دیکھنا میں کیسے اس کا جینا حرام کرتا ہوں۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، میری جان کو۔ اس کے تو برے دن بس سمجھو آج سے شروع ہو گئے۔ بلگرامی صاحب اپنی بڑی ہوئی توند سے بھی بڑی ڈینگی مار رہے تھے اور سونیا اتنے ٹینس ماحول کی اداکاری کرتے ہوئے بھی منہ چھپائے ہنس رہی تھی۔ انہوں نے اس کا منہ اٹھایا تو وہ ایک دم مسکین صورت بنا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ میری مدد کریں گے نا، میرا بدلہ لیں گے نا اس سے؟ پورے دفتر میں ایک آپ ہی ہیں جن پر میں اعتماد کرتی ہوں اور جن کو میں نے اصل بات بتائی ہے۔ اس نے چالاکی سے بلگرامی صاحب کو مزید اکسایا۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا راز راز ہی رہے گا اور اس شہیر کو تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ ہے کس کھیت کی مولی؟ بلگرامی صاحب نے جذبات سے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج بلگرامی صاحب کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے ہیں تو پھر ان سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے اس نے خود کو ان سے دور کرتے ہوئے کہا، میں اسی بات کو لے کر بہت پریشان ہوں، آپ میرا یہ کام کر دیں تو جو آپ کہیں گے میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اور بلگرامی صاحب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ تو پورے موڈ میں آئے تھے، لیکن سونیا نے ان کو ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ اچھا بولو کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے مرے مرے لہجے میں کہا تو سونیا ایک دم سے اچھل کر خوش ہوتے ہوئے پھر سے ان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی اور بتانے لگی کہ ان کو کیا کرنا ہے۔
ساری بات سن کر بالگرامی صاحب نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ کام ہے تو مشکل، لیکن میں تمہارے لیے یہ بھی کر جاؤں گا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ آج ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے چلتی وہ ان کو دروازے تک چھوڑنے آئی۔ بس یہ کام ہو جائے تو میری بہت بڑی ٹینشن دور ہو جائے، پھر بس آپ اور میں۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا تو بالگرامی صاحب نے خود پر اختیار کھوتے ہوئے اسے چوم لیا۔ وہ چاہتی بھی یہی تھی کہ بالگرامی صاحب کو دھیمی آنچ پر پکنے دے، اس طرح سالن زیادہ مزیدار بنتا۔ ابھی سے آنچ تیز رکھتی تو سب جلنے کا خطرہ تھا۔ وہ ایسا ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی تھی، سو ان کو خوش ہونے دیا۔ دروازہ لاک کر کے وہ صوفے پر آ بیٹھی۔ آئندہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ بالگرامی صاحب کی کارکردگی پر منحصر تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی لگائی ہوئی آگ میں کتنا دم تھا، اور کیا بالگرامی صاحب اس کی امیدوں پر پورا بھی اتر سکتے تھے یا نہیں۔ پورا دن کارل کے ساتھ گزار کر جب وہ گھر داخل ہوئی تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ کارل کا دل تو اس کے ساتھ ڈنر کا بھی تھا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ اس کو گھر سے زیادہ دیر باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کارل نے بھی اس کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگلے ہفتے ملنے کا کہہ کر گھر کے باہر سے ہی پیدل اپنے ہاسٹل چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی آپی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کہاں پھرتی رہتی ہو سارا دن؟ نہ پڑھائی نہ کوئی اور کام، بس آوارہ گردی میں ہی لگی رہتی ہو تم ہر وقت۔ آج اس کی آپی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اس لیے اس پر چڑھ دوڑی۔ آرام سے آپی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اور وہ اس کے سکون بھرے لہجے پر مزید چڑ گئی۔ تم کل سے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ تمہارے بھائی بھی بہت بول رہے تھے کہ ہر وقت یہ باہر کیوں نکلی رہتی ہے۔ آپی نے اصل مدعے کی طرف آتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ وہ تو مجھ سے تنگ پڑ رہے ہیں لوگ۔ میں تو بہت کھلے ذہن کا سمجھتی تھی سمیر بھائی کو۔ دکھا دیا نا انہوں نے اپنا چھوٹا پن۔ مارے غصے کی آگ ہی تو لگ گئی تھی اسے۔ وہ سب تانے اسے یاد آ رہے تھے جو 2 دن پہلے سمیر بھائی نے اسے دیے تھے۔ اچھا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ جوان جہان ہو تم، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کہاں جواب دیتے پھریں گے؟ آخر ان کے شوہر نامدار پر بات آ گئی تھی تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ الٹا اسے ہی سخت لفظوں میں لتاڑ دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس اونچ نیچ سے؟ کچھ تو شرم کر لیں آپی۔ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیتی کہ کیا بات منہ سے نکال رہی ہیں۔ وہ شاک کی سی کیفیت میں بولی۔ اور جہاں تک بات ہے جواب دہ ہونے کی، تو میں اپنی جواب دہ خود ہوں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری فکر کرنے کی۔ آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے اس نے آپی کی طرف دیکھا۔ میں کوئی بندوبست کر لوں گی اپنا، دنیا چھوٹی نہیں ہے۔ پہلے بھی اپنے دم پر ہی کیا تھا جو بھی کیا، اب بھی کر سکتی ہوں۔ اتنا بول کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ منہ ماری کرنا یا بدتمیزی کرنا اس کی نیچر میں نہیں تھا۔ شروع سے ہی امن پسند ہونے کی وجہ سے وہ حد درجہ پرہیز کرتی تھی ایسے معاملات سے۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک نظر چاروں طرف گھمائی اور جوتے اتار کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو یہ سمیر بھائی؟ یہ کوئی پاکستان نہیں ہے جو بلا وجہ روک ٹوک لگائیں۔ خود ہی کہتے ہیں کہ باہر نکلو، دوست بناؤ، اور جب باہر نکلنا شروع کیا تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہی ہوئی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے دکھ سے سوچا، واقعی لوگ انسان کو کسی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور نکال دیتے ہیں۔ میں بھی ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے پختہ عزم کیا اور سب کچھ سر سے جھٹک کر نہ چاہتے ہوئے بھی کارل کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مدت کے بعد آج اس کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ نہ کارل نے کوئی بات کی تھی جس سے وہ دکھی ہو جاتی، اور نہ ہی اس نے کسی بات پر اپنے موڈ سے ظاہر کیا کہ وہ اداس ہے۔ بس اچھا ہی اچھا تھا سب کچھ۔ موسم کی تبدیلی نے اس کی ذات پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا، اور وہ اس سے ملاقات کو سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہی۔ کارل واقعی دوستی کے لائق تھا اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے تب ملا تھا جب وہ اپنے اندر کے سناٹوں سے لڑتے لڑتے تنگ آ گئی تھی۔ جب اسے لگنے لگا کہ زندگی اس پر تنگ ہوتی جا رہی ہے تو کارل نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے سہارا چاہیے ہوتا ہے، ایک کاندھا چاہیے ہوتا ہے جس پر سر رکھ کر وہ پچھلی ساری تکلیفیں بھول جائے۔ کارل اس کا وہ سہارا تھا جو اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا رہا تھا۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے آفس گئے ہوئے۔ شہیر نے اسے پوری تسلی کروائی تھی کہ آفس کے معاملات سے وہ بے فکر رہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ آج 1 ہفتے بعد وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس نے خود پر ڈالی اور لاؤنج میں چلی آئی۔ ظہیر صاحب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اخبار دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم پاپا، اس نے انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تو آج آپ تیار ہو ہی گئیں آفس جانے کے لیے؟ بھائی ہم تو کب سے کہہ رہے تھے چلی جایا کرو، نئی جاب ہے تمہاری، لیکن تم تو مجھ سے ہی لگ کر بیٹھی رہی۔ بھائی کچھ کام اپنی ماں کو بھی کرنے دیا کرو نا، ورنہ فارغ بیٹھ کر اس نے اور موٹا ہو جانا ہے۔ آخری بات انہوں نے کچن کی طرف منہ کر کے ذرا اونچی آواز میں کہی تھی، ساتھ ہی ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔
اور نتیجہ فوراً ہی نکل آیا۔ مریم خاتون کچن سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ ایک تو آپ کے ساتھ جتنا بھی کر لو آپ کو ہمیشہ گیلا ہی رہنا مجھ سے۔ اپنا آپ مار دیا آپ کے لیے، لیکن آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ منہ بسورتی ہوئی بولی۔ دونوں باپ بیٹی کا مشترکہ کہا نکلا تو وہ تھوڑا گڑبڑا گئیں۔ ظہیر صاحب نے تو مسکرانے پر ہی اکتفا کیا، لیکن وہ تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے جو ہنسنا شروع ہوئی تو پھر رکنے کا نام نہ لیا، اور انجام وہی ہوا جو اکثر ایسے موقعوں پر ہوتا تھا۔ کرسی پیچھے کی طرف الٹی اور وہ پھر سے چاروں شانے چیت کشنز پر جا پڑی۔ میں نے یہ کشنز یہاں اسی لیے رکھے ہیں کہ تم نے تو باز نہیں آنا گرنے سے، تو میں ہی کوئی تمہارا خیال کر لوں۔ مریم خاتون افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولیں تو وہ خجل سی ہو کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے کہاں اٹھا جاتا تھا اس طرح گرنے کے بعد۔ زمین پر پڑی ہاتھ پیر مارتی وہ عجیب سی لگ رہی تھی کہ مریم خاتون آگے بڑھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ پتہ نہیں کب تم میں انسانوں والے جراثیم پیدا ہوں گے اور تم کوئی ڈھنگ کی حرکت کرو گی۔ انہوں نے اسے لتاڑا، ساتھ ہی کرسی سیدھی کی اور اسے بٹھا کر واپس کچن کی طرف ہو لی۔ شکر ہے بیگم صاحبہ نے مجھے انسانوں میں شمار کیا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اکثر جانوروں کی فہرست میں ہی شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے مزید چھیڑا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آفس کے لیے نکل آئی۔ تیسرے فلور کی لفٹ سے باہر نکل کر اس نے شہیر کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے شہیر کو بلگرامی صاحب کے ساتھ مصروف پایا۔ میں تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں شہیر سر۔ بلگرامی صاحب کی موجودگی میں اس نے اپنی زبان کو لگام ڈالی اور دروازے سے ہی واپسی کے لیے پلٹنے لگی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، میں بس فری ہونے والا ہوں، شہیر نے ایک خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بلگرامی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے بلگرامی صاحب، پھر جو ہوا اور جیسے ہوا مجھے بتائیے گا، باقی نایاب سے پوچھ لیجئے گا، ساری فائنینشیل ڈیٹیلز اب ان کے پاس ہوتی ہیں تو یہ آپ کی ہیلپ کر دیں گی۔ بلگرامی صاحب شہیر کے سامنے سے اٹھتے واپسی کے لیے مڑے۔ دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ مسکرا کر اس سے ملے اور ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ شہیر نے اس کی طرف دیکھ کر اسے پاس بلایا۔ سفید قمیص کے ساتھ کھلے گھیرے والی ملٹی کلر پرنٹڈ شلوار پر بڑا سا دوپٹہ لیے، پیروں میں کالی سینڈلز ڈالے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ یہ یہاں کیوں آئے تھے؟ اس نے ناک اوپر چڑھا کر ناگواری کا اظہار کیا۔ یار ان کو کچھ فائنینشیل ریکارڈ درکار تھا، فائنل رپورٹ کے لیے وہ مانگ رہے تھے، میں نے بول دیا کہ نایاب سے ہیلپ لے لیں۔ شہیر نے اس کی طرف اپنائیت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے نہ یہ انسان ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ نایاب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ مجھے بھی نہیں، لیکن اس بات پر اسے آفس سے تو نہیں نکال سکتے نا؟ شہیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بات بھی اس کی صحیح تھی۔ چلو چھوڑو، زبردست سی چائے تو منگواؤ، ڈرائیوروں والی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا دی اور شہیر نے ہنس کر انٹرکام اٹھا لیا۔ اگلے دن وہ لوگ 11 بجے آفس کی گاڑی پر جو ان کو لینے ہوٹل کے لیے باہر موجود تھی، زورخ سے انٹرلیکن کے لیے نکلے۔ راستہ خوبصورت مناظر سے بھرا ہوا تھا اور سفر مزہ دے رہا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ جگہ بھی اچھی ہو جہاں اسے اپنا شو روم اور فیکٹری لگانی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شو روم کے پیچھے ہی چھوٹی سی فیکٹری لگا لے گا تو خرچہ اور بچ جائے گا۔ سارا پلان اس کے دماغ میں تھا، اسی وجہ سے وہ مطمئن تھا۔ فکر تھی تو بس اتنی کہ جگہ اس کی پسند کی ہو تاکہ وہ اطمینان سے اپنا کام کر سکے۔ نام زورخ والی کمپنی کا ہی استعمال ہونا تھا، اسے صرف تیار مال پر ان کا مونوگرام لگانا تھا۔ انہی شرائط پر ان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا تھا۔ سفر بہت اچھا اور تیزی سے طے ہوا تھا۔ دوپہر کے ٹائم وہ لوگ انٹرلیکن میں موجود تھے۔ یہاں اس کی توقع کے مطابق بہت دل فریب نظارے تھے۔ دونوں سائڈ پر جھیل اور بیچ میں پھیلا ہوا خوبصورت شہر اپنی مثال آپ تھا۔ جہاں انہوں نے جانا تھا وہ ایک گلی نما سڑک تھی جس کے دونوں طرف رنگ برنگے جھنڈے لگے ہوئے تھے اور سامنے پہاڑ تھا جو سارے کا سارا سبزے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے برف پوش چوٹی سینا تانے کھڑی تھی۔ اس نے جگہ دیکھتے ہی فائنل کر دی۔ پیچھے گودام ٹائپ جگہ بھی تھی جسے فیکٹری بنایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ علاقہ شہر کے بیچ میں واقع تھا اور 3 اطراف سے سڑک لگتی تھی۔ اپنی ساری تسلی کر لینے کے بعد وہ خوشی سے جھومتا اپنے سٹاف کے ساتھ ایک فائنل میٹنگ کے لیے بیٹھا۔ اگر اس کا یہ پروجیکٹ کام کر جاتا تو بہت واضح تھا کہ وہ اس کاروبار کو وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں پھیلا سکتا تھا۔ ابھی کام چھوٹا تھا لیکن مستقبل میں وہ اپنے نام سے جیکٹس اور لیدر پروڈکٹس نکالنے کا عزم کیے بیٹھا تھا۔ سارے معاملات طے کر لینے کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور زورخ پہنچ کر اس نے اپنی پارٹنر کمپنی کو بتا دیا کہ 1-1.5 ہفتے میں وہ ساری تیاری مکمل کر کے یہاں پہنچ جائے گا۔ مشینری ساری یہیں سے خریدنی تھی، البتہ خام مال پاکستان سے ہی آنا تھا۔ یہاں کے لیے سٹاف بھی درکار تھا۔ پاکستان سے لانے پر خرچہ بہت بڑھ جاتا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اشتہار دے گا، اخبار میں بھی اور آن لائن بھی۔ جیسے ممکن ہوا وہ سٹاف کی بھرتی کر لے گا۔ ایک دن مزید زورخ میں گزار کر وہ لوگ واپس پاکستان کے لیے نکل پڑے۔ کام بہت اور وقت کم تھا اور اسے واپس جا کر ہنگامی بنیادوں پر سارا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔
वापस पाकिस्तान पहुंचकर उसने अपने बाबा को खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने बेइंतहा खुशी का इजहार किया और उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे पहले भी तुम पर बहुत फख्र था, बस तुम ही सारी दुनिया से कटकर रह गए थे। अब ये मौका मिला है तो दिखा देना कि तुम मेरा फख्र नहीं बल्कि मेरा गरूर हो। बाबा ने उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ थपकी। बाबा, फख्र और गरूर नहीं तो मुझे ये दिन दिखाए हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इन दोनों चीज़ों से खुद को निकाला है तो इंसान बना हूँ। दोबारा से मुझे वो आदमी ना बनने दें जिसके सामने तो सब इज्जत करते हैं लेकिन उसके जाते ही उसका मजाक उड़ाते थे। उसने कर्ब से आंखें मीचते हुए जवाब दिया तो उसके बाबा ने उसे फिर से साथ लगा लिया। ये हुई ना बात, मैं चाहता था कि तुम हालात से सीखो कि अच्छा इंसान क्या होता है, ना कि अकड़ कर चलने वाला। ये पैसा, शोहरत, इज्जत ये सब हाथ का मैल है। अच्छा इंसान वही होता है जिसे लोग अच्छा कहते हैं। नाउ यू रियली लुक लाइक अ जेंटलमैन। उन्होंने उसे प्यार से देखा तो वो मुतमईन सा हो गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह वो उठी तो उसका मूड काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। रात की तलखी अभी भी उसे याद थी, लेकिन अब उसने ऐसी बातों पर कुढ़ना छोड़ दिया था। जब अच्छे दिन थे तो सब उसके आगे पीछे फिरते थे। आपी की उसने कब मदद नहीं की थी। समीर भाई जो आज यहाँ सेटल थे तो इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो मदद ना करती तो समीर भाई और उसकी आपी दोनों रुल जाते, लेकिन अब जब उस पर पड़ी थी तो दोनों ने आंखें माथे पर सजा ली थी। समीर भाई तो चलो गैर थे, लेकिन आपी तो उसकी सगी थी। वो सारे हालात से बाखबर भी थी और उसको अच्छे से जानती भी थी। रात इतनी तल्ख बातें करने के बाद वो उसके दिल से उतर गई थी। अपने शोहर के रंग में रंगना उन्हें मंजूर था, लेकिन सही और गलत की पहचान में आज भी वो नहीं कर पा रही थी। चली जाऊंगी यहाँ से भी। छोटी होने के बावजूद एक अरसे तक पाला है मैंने इन्हें। थोड़ा वक्त अपने पास क्या रख लिया, ये तो मेरे आका बनने के चक्कर में है। उसे फिर से गुस्सा आ रहा था तो फौरन से उठी और मुंह हाथ धोकर वार्डरोब के सामने खड़ी हो गई। कपड़े सिलेक्ट करते हुए उसके जहन में यही था कि आज ही कार्ल से मिलेगी। वो कुछ ना कुछ करना था उसे, वरना उसे समीर भाई से तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दें। वो ऐसे ही थे, ऐसे औरतों की तरह ताने देते थे कि उन जैसा दूसरा कोई नहीं। एक बार अपना आप दिखाने पर आ जाएं तो किसी को नहीं बख्शते थे। यही वजह थी कि उनकी अपने वालदैन से भी नहीं बन सकी थी और आज वो यहाँ दियारे गैर में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तैयार होकर नीचे लाउंज में आई तो समीर भाई और आपी नाश्ता कर रहे थे। वो उनको सलाम करके सामने से गुजरने लगी तो आपी ने उसे आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह। और वो जो समझ रही थी कि रात की बातों पर शर्मिंदा उसकी आपी उसको नाश्ते के लिए कहेंगी, वहीं रुककर उनको देखे गई। मैंने कल भी तुमको समझाया था कि ऐसे बेवक्त घर से बाहर ना निकला करो। क्यों एक बात बार बार तुमको समझानी पड़ती है। आपी ने जिज होते हुए बेबसी से उसको घूरा, जबकि समीर भाई हनूज सर झुकाए संजीदा से नाश्ते में मसरूफ रहे। मैंने कल भी आपको कहा था कि मेरी फिक्र करना छोड़ दें, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो 1-2 दिन में अपना कोई बंदोबस्त कर लूँगी मैं। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तल्खी घुल गई। इसको बोलो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने इसके बड़ों को जवाब देना है। इसके भले के लिए ही कहते हैं कि कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब की बार समीर भाई ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला, लेकिन मुखातिब वो आप ही से ही रहे। उनके तंज से भरपूर लहजे और दोबारा से ऊंच नीच वाली बात पर तो उसे जैसे पतंगे ही लग गए। कल भी आप ही ने ये ऊंच नीच वाली बात की थी और आज आप कह रहे हैं। मुझे ज़रा बताएंगे कि ऊंच नीच कैसे होती है। टेबल के सामने तनकर खड़ी होती वो समीर भाई से मुखातिब हुई। तो सुनो फिर, ये जो तुम लूर लूर फिरती रहती हो ना कोपनहेगन में, मेरी एक इज्जत है यहाँ पर। सब लोग मुझे जानते हैं और तुमको भी जानना शुरू हो गए हैं। मेरे एक जानने वाले ने तुम्हारे लिए मुझसे अपने बेटे के रिश्ते की बात की है। पठान फैमिली है वो, तो उनको ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो हर वक्त बाहर ही घूमती रहती हैं। तुम घर में रहो और अपनी आप ही से घरदारी सीखो ताकि अगले घर जाकर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैंने उन्हें ज़ुबान दे दी है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बस इतनी सी बात है जो तुम्हारे मोटे दिमाग में नहीं आ रही। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी और अक्लमंदी की बात की थी, गोया उस पर एहसान ही कर दिया हो, लेकिन उसे तो आग ही लग गई। क्या क्या कहा आपने? मेरा रिश्ता? आप करेंगे मेरा रिश्ता, वो भी मुझसे पूछे बगैर? क्या बात है आपकी समीर भाई, आपने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। वो दोनों हाथों से तालियां बजाती हुई इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली, कान खोलकर सुन लें आप दोनों, ये मेरी ज़िंदगी है और इसका फैसला भी मुझे ही करना है। आप कौन होते हैं ज़ुबान देने वाले? ऊंच नीच हो या मैं कोई नया चांद चढ़ाऊं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर सकती हूँ। पहले भी अपने बलबूते पर किया था सब कुछ, अब भी कर सकती हूँ। तल्खी से कहती वो मेन डोर खोलकर बाहर निकल गई और उसके पीछे आप ही बौखलाए हुए अंदाज में उसे आवाज़ें देती रह गई। मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था, लेकिन सोनिया की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर उसने कसलमंदी से हाथ साइड टेबल पर मारा और फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। मैं कब से तुमको कॉल कर रहा हूँ चंदा, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही। फ़ोन से बिलग्रामी साहब की नाराज़ सी आवाज़ सुनाई दी। उसने एक नज़र फ़ोन को कान से हटाकर घूरा
اور برا سا منہ بنا کر دوبارہ کان سے لگا لیا۔ وہ سر میں ساری رات کی جاگی ہوئی تھی تو اس لیے صبح دیر سے سوئی، اس لیے ابھی تک اٹھ نہ پائی۔ شکل کے برعکس جب اس کی آواز نکلی تو اس میں شہد کی سی مٹھاس کھلی ہوئی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں نے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا لیا ہے، سوچا تم سے مل کر تم کو سب بتاؤں گا۔ کیا آج ملاقات ہو سکتی ہے ہماری؟ بلکرامی صاحب نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے رال ٹپکائی۔ سر آج تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کل میں آپ کو فائنل بتاؤں گی کہ کب ملنا ہے۔ اس نے جان چھڑانا چاہی۔ میں ادھر جان پر کھیل کر تمہارے لیے لڑ رہا ہوں، ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہا ہوں، اور تم ہو کہ ایک ملاقات تک نہیں کر سکتی۔ اب کی بار ان کے لہجے میں جھنجھلاہٹ واضح تھی اور وہ جانتی تھی کہ زیادہ انکار ان کو مایوسی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ پھر وہ سر پیٹتی رہ جائے گی لیکن کام نہیں ہو پائے گا۔ بلکرامی صاحب آپ تو ناراض ہی ہو گئے، میں اپنے کام پھر کبھی کر لوں گی، آپ آج ہی آ جائیں۔ اس نے پینترا بدلتے ہوئے انہیں منانے کی کوشش کی اور اس بدلے ہوئے روپ پر وہ چہک اٹھے۔ یہ ہوئی نا بات، تم بس میرا خیال رکھا کرو، بدلے میں جان بھی مانگو گی تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ انہوں نے پورا سلطان راہی بننے کی کوشش کی تو اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا، کب تک آ رہے ہیں آپ؟ میں بس ابھی نکل رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک تمہاری طرف پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی نہیں بلکرامی صاحب، رات کو ٹھیک رہے گا، آپ 9 بجے تک آ جانا، پھر یہاں سے سیدھا گھر چلے جانا، اور ہاں کچھ کھانے کو بھی لے آنا۔ پتہ نہیں کیوں جب آپ سامنے آتے ہیں تو مجھے بہت بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، کام چور وہ پہلے ہی تھی تو بلکرامی صاحب کی شکل میں اس کا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ اوکے میری جان، اور کوئی حکم؟ انہوں نے لاڈ دکھایا۔ 9 بجے پکا، اس نے جملہ مکمل کر کے لائن کاٹ دی۔ اب دوپہر تو ہو ہی گئی تھی، اسے رات کے لیے تیاری کرنی تھی۔ کوشش اس کی یہی تھی کہ جتنا بلکرامی صاحب کو پتہ چلا ہے وہ سارا ان کے دماغ سے نچوڑ لے۔ ایک توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں شاور لینے گھس گئی۔ شہیر آفس چیئر سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں مبتلا ہاتھ کی انگلیوں میں پین گھما رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی پر احسن براجمان تھا۔ تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں رہنے کے بعد اس نے احسن کو دیکھا۔ اگر باہر نکل بھی آئی ہے تو ہمیں کیا، آنے دو، امید ہے کہ اب انسان کی بچی بن گئی ہوگی۔ شہیر نے لاپرواہی سے کہا، بھائی وہ تیرا یا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن نایاب بھابھی کو اس سے بچانا ہے۔ یاد ہے نا وہ کیا بول کر گئی تھی کہ میں تم دونوں کو برباد کر دوں گی۔ اب اتنا بھی لائٹ نہ لے یار اس کو، احسن نے فکر مندی سے جواب دیا۔ جو ہوگا دیکھ لیں گے یار، ابھی اتنا برا ٹائم نہیں آیا ہمارا کہ اس جیسی 2 کوڑی کی عورتوں سے ڈرنا شروع ہو جائیں۔ شہیر نے گردن اکڑا کر کہا تو دونوں کہا مار کر ہنس پڑے۔ ابھی وہ مزید گفتگو کرتے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے بھابھی آ گئیں۔ احسن نے شہیر کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری تو اس نے آگے سے مکہ دکھایا۔ یہ بھابھی بھابھی کہنا بند کرو، پہلے کنفرم تو ہونے دے کہ واقعی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی اثنا میں دروازہ دوبارہ بجا۔ یس کم ان، شہیر اونچی آواز میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والی نایاب نہیں ہو سکتی۔ دروازہ کھلا اور بلکرامی صاحب اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم سر، مؤدب سا لہجہ، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بلکرامی صاحب ہیں جو شہیر کو تگنی کا ناچ نچانا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام بلکرامی صاحب، کہیے کیسے آنا ہوا؟ اس نے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ سر وہ اس دن آپ سے بات ہوئی تھی نا، میں نے سوچا آج ساری ڈیٹیلز لے لوں، پھر بعد میں کام کا دباؤ بہت بڑھ جائے گا۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں گزارش کی۔ ٹھیک ہے، آپ مس نایاب کے پاس چلے جائیں، وہ آنے والی ہوں گی، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گی۔ شہیر نے بات سمیٹی اور وہ سلام کر کے باہر نکل گئے۔ یار یہ کون ہے؟ احسن نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہمارا بہت پرانا بندہ ہے یار، بابا کے زمانے کا، فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، شہیر نے انگڑائی لیتے ہوئے اسے بتایا۔ مجھے تو مشکوک سا لگا، بہت گہرا بندہ ہے یہ، نظر رکھنا اس پر، احسن نے اپنے دل میں موجود خدشے کا کھل کر اظہار کیا۔ تجھے اور تیری بہن کو یہ آدمی ہی مشکوک لگا پورے دفتر میں؟ شہیر نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ میری بہن؟ اور پھر سمجھ آ جانے پر اس کا کہکہا شہیر کے کہکہے میں شامل ہو گیا۔ نایاب بھی یہی کہتی ہے کہ اسے یہ آدمی ایک آنکھ نہیں بھاتا، بھلا اب اس کی بڑی ہوئی توند پر میں اسے دفتر سے فارغ کرنے سے رہا، یا یہ کہوں کہ بلکرامی صاحب آپ کے سر پر بال بہت کم ہے تو آفس کو آپ کی ضرورت نہیں۔ شہیر نے ہنستے ہوئے بات مکمل کی تو احسن جو پہلے ہی بے قابو ہو رہا تھا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ وہ دفتر پہنچی تو سیدھی شہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ متوازن چال چلتی ہوئی وہ دروازے تک پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے شہیر کا کوئی دوست آیا ہوا ہے، اس نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر جاری کہکہوں کو ایک دم بریک لگ گئی۔ تھوڑا انتظار کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے شہیر کو اور اس کے سامنے بیٹھے شخص کو گردن گھما کر اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا۔ السلام علیکم سر، اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے سلام نکلا۔ وعلیکم السلام، نایاب آؤ بیٹھو اور ان سے ملو، یہ ہے میرا جگری دوست احسن۔
شہیر نے احسن سے اس کا تعارف کروایا اور احسن جو اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نایاب کے سلام کا جواب دے کر اس نے اسے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ کنفیوز سی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور الجھن سے شہیر کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں کو مفہوم سمجھ کر شہیر نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ میرا بہت اچھا دوست اور رازدار ہے، تم اس کے سامنے مجھے سر کے بجائے شہیر کہہ سکتی ہو۔ شہیر نے اس پر واضح کیا کہ وہ احسن پر اعتماد کر سکتی ہے۔ یہ وہی ہے نا جو اس دن ٹریل پر ریسکیو ٹیم کے ساتھ آئے تھے، اس نے یقین دہانی چاہی۔ جی ہاں میں وہی ہوں، اور میں وہ بھی ہوں جو اس کے ساتھ تب بھی موجود تھا جب آپ کافی شاپ میں بہت غصے میں تھیں، جب یہ نالائق آپ کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس کے سوال پر احسن کی طرف سے جواب آیا، ساتھ ہی وہ شہیر کو کنکھیوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور شہیر دانت پیس کر رہ گیا۔ اچھا چھوڑو، ہم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے، چائے منگواتا ہوں اچھی سی، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ شہیر فوراً سے بولا اور ساتھ ہی اس نے انٹرکام اٹھا لیا تو نایاب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نہیں آپ دونوں باتیں کریں، میں ذرا کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ کام ہے، تب تک آپ بھی فری ہو جائیں گے تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے دونوں کے بیچ میں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک دو کام دیکھنے ہیں تو پھر بعد میں ہی ملتے ہیں۔ شاید شہیر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے، اس لیے اس نے بھی مزید زور نہیں دیا اور وہ سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور ابھی لاک پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے بلگرامی صاحب برآمد ہوئے۔ وہ میں شہیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس جانے کو کہا، میں اندر گیا تو آپ موجود نہیں تھی، اس لیے باہر آ ہی رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بلگرامی صاحب نے گڑبڑاتے ہوئے بات بنائی اور وہ ایک گہری نظر ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور ایک بھرپور نظر کمرے پر ڈالی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ بلگرامی صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں دوبارہ چلے آئے اور کچھ ایسی فائلز کا تقاضا کیا جو بہت عام سی تھیں۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی الماری تک آئی اور اسے کھول کر ایک جانچتی نظر اندر موجود فائلز پر دوڑائی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اس نے ان میں سے مطلوبہ 3 فائلز نکالیں اور الماری لاک کر کے واپس ہوئی۔ کرسی پر بیٹھے بلگرامی صاحب کے سامنے فائلز رکھی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بہت شکریہ، میں کل یہ واپس بھجوا دوں گا۔ چہرے پر ایک کاروباری مسکراہٹ سجا کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے۔ وہ پرسوچ نظروں سے دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ وہ یہ دیکھ ہی نہ پائی کہ باہر نکلتے بلگرامی صاحب کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جیسے ان کے ہاتھ میں اس کی کوئی دکھتی رگ آ گئی ہو۔ دماغ میں آئی سوچوں کو جھٹک کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ سے نکالا اور ٹیبل پر رکھ کر آن کر لیا۔ دماغ میں اس کے ابھی بھی کسی گڑبڑ ہو جانے کا احساس شدت سے سر اٹھا رہا تھا۔